حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، پچھلا جمعہ چونکہ خواہشات نفسانی پر تھا اور شہوات کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ شہوات آدمی کے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہیں۔ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا اور اسے اپنی اطاعت کا حکم دیا اور اسے یہ اختیار دیا کہ وہ نیکی کرنا چاہے یا بدی کرنا چاہے، دونوں اس کے اختیار میں ہیں۔ اگر نیکی کرتا ہے اور وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے اور اختیار کی طاقت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو خدا کا خلیفہ ہے، اس دنیا میں بھی اس کے لیے نجات ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نجات ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اختیار کی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، اس دنیا کے اندر بھی اس کی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی اس کی رسوائی ہے۔ انسان جب اپنی اس اختیار کا صحیح استعمال کرتا ہے تو خلیفے کے منصب پر وہ بحال رہتا ہے، لیکن جو ہی وہ اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو منصب خلافت اور منصب امامت سے وہ آدمی معزول کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جب بھی کسی آدمی کو معزول کیا جاتا ہے تو کرپشن کا جو الزام ہوتا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کرپشن کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نقصان میں چلے جاتے ہیں اور کتنا معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایک آدمی جب اپنے منصب خلافت پر بیٹھے ہوئے اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کرپشن کرتا ہے اور وہ ایک خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیتا ہے، اور بغاوت دو طرح کی یہاں پر ہے۔ ایک بغاوت وہ ہے جو وہ ظاہری طور پر بغاوت کرتا ہے، اور ایک بغاوت وہ ہے جو وہ باطنی طور پر بغاوت کرتا ہے۔ ظاہری بغاوت کے پیچھے اس کو شیطان اور ابلیس یہ اسے آمادہ کرتا ہے، اور باطنی بغاوت کے لیے اس کا نفس آمادہ کرتا ہے۔ تو دونوں اس کو ہر طرح سے خدا کا باغی بنانے میں پوری کوشش کرتے ہیں۔ ظاہری بغاوت کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ زینا، اس کے اعمال کو مزین کرتا ہے۔ مزین کرنا یہ ہے کہ یہ کمرہ خالی ہے، لیکن اگر آپ اس کو آراستہ اور پیراستہ کر دیں گے کمکموں کے ذریعے سے اور جعلی پھولوں کے ذریعے سے اور کچھ مسحری کے ذریعے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہی کمرہ آپ کو بڑا خوبصورت لگنے لگے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ اس کمرے کی جو بنیادیں ہیں اور جو اس کمرے کی دیواریں ہیں وہ فقط ریت کی بنیادیں ہیں اور دیواریں ہیں، وہ کچھ لمحوں کے بعد گر جانے والی ہیں۔ آراستہ اور پیراستہ بھی یہی ہے، اور میک اپ جو کر کے کسی چیز کو دکھایا جاتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آدمی کی اصل حقیقت اس سے چھپا لی جاتی ہے، میک اپ اصل حقیقت چھپا لیتا ہے۔ تو بین ہی یہاں پر بھی آدمی کو اس کے برے اعمال اور اس کی شہوات کو اس طرح آراستہ اور پیراستہ کر کے شیطان دکھاتا ہے کہ اسے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اور اسے کرنے میں وہ اپنی تکبر، اپنی انا
اور اپنی ضد سے بھرپور کام لیتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، دنیا کی ساری قومیں جو سرکش ہو چکی ہیں، آپ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ زمین پر کس قسم کا فساد پھیلاتی ہیں۔ اس کی تازہ مثال آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ پر رمضان کے اندر کس قسم کی بمباری کی۔ یہ آج کی نہیں کر رہا، یہ برسوں سے کر رہا ہے۔ میں بس ذرا حماس کے اس جشن کی حقیقت کھولنا چاہتا ہوں جو انہوں نے آپس میں اس وقت منایا 1 مہینہ پہلے، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہماری ان سے صلح ہو گئی ہے۔ تو میں نہ تو کسی کی کفار کی صلح پر خوش ہوتا ہوں اور نہ ان کی دوستی پر خوش ہوتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے کھلے دشمن شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو نہ تو ان کی طرف سے دوستی کا بڑا ہوا ہاتھ ہمیں قبول ہے، اور نہ ان کی طرف سے دشمنی کا بڑا ہوا ہاتھ جو ہے ہمیں قبول ہے۔ ہم صرف جب موقع ملے گا ہم ان کے ہاتھ کاٹیں گے، جب موقع ملے گا، یہ چاہے شریف و نفس بن کر رہیں یا یہ کسی صورت میں بھی بدماش بن کر دنیا کے اندر حکمرانی کرنے کی کوشش کرے۔ یہ شہوتیں ہیں جو اسرائیل کو اس وقت پوری دنیا کے اندر دھندناتا ہوا درندہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ٹرمپ اس کے پیچھے ہے۔ یہ شہوتیں ہی ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر بغاوت پیدا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح شہوت ہے، آپ اور میرے اندر بھی ایک اسرائیل چھپا ہوا ہے، آپ اور میرے اندر بھی ایک امریکہ چھپا ہوا ہے۔ وہ باغی نفس ہمارا اپنا نفس ہے، وہ خدا کے خلاف ہمیں وہ شہوتوں کو حلال کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس پہ میں نے آپ کو موضوع بنایا تھا کہ حلال شہوتیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو اس کے منصب خلافت سے اتار دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حلال شہوتوں کے پیچھے پڑ کر لوگوں نے کیا کیا نہیں کی، بیویوں کے پیچھے لگ کر لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کی، بیویوں کے پیچھے لگ کر لوگوں نے اپنی اولادوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، بیویوں کے پیچھے لگ کر اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کی۔ انہی بیویوں کے پیچھے لگ کر وہ امور سلطنت کو برباد نہیں کر کے رکھ دیا، کتنوں کے حقوق پامال نہیں کر دیے، انہی عورتوں کے پیچھے لگ کر کتنے لوگوں کو شہید نہیں کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ہر آدمی کے دل میں کوئی نہ کوئی وسوسہ گناہ کا آتا ہوگا، مگر یہ وہ خدا کے نبی ہیں جن کے دل میں کبھی وسوسہ گناہ کا بھی نہیں آیا۔ اس قدر پاکیزہ نبی کس کی نظر ہو گئے؟ اس بادشاہ کی بھتیجی کی نظر ہو گئے کہ جو اپنی بھتیجی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے ہوئے تھا، اور وہ اس کو منع کرتے تھے کہ تم اپنی بھتیجی سے ایسے ناجائز تعلقات نہ رکھو۔ اب بھتیجی کو بھی یہ بات دکھتی تھی، وہ بھی اندر کھاتے دشمن تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، تو اس نے ایک دن خوب بازار میں اپنے دربار میں رقص کرنے کے بعد جب بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر پوچھا کہ کیا چاہیے، تو کہا ماں سے مشورہ کرتی ہوں۔ ماں بیٹی دونوں یحییٰ علیہ السلام کے خلاف تھیں، تو ماں نے پھر اسے مشورہ دیا کہ بادشاہ سے یحییٰ نبی کا سر مانگ لے۔ یہ ہے وہ دنیا، بادشاہ نے بہت ٹالا، اسے پتا تھا یہ خدا کے نبی ہیں، مگر ایک عورت کی شہوت میں مبتلا ہو کر کے اس کو نبی کی نبوت کا مقام بھی اس کے سامنے نہ کچھ رہ گیا، اور سر کاٹ کر اس طوائف کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اور وہ یحییٰ نبی اس طرح سے دنیا کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ تو جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کے بیٹے نے پوچھا، ابا یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا اس سے بدتر دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ ایک طوائف کی خوشی کے لیے بادشاہ نے یحییٰ نبی کا سر کاٹ کر اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ جب یہ حالت ہے تو آپ یہ بتائیے کہ نبیوں کے سر کاٹے جاتے ہیں، مرشدوں کے سر کاٹے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آدمی ہر اس آدمی کا سر کاٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے جو اس کو بند کرے، جو اس کو نصیحت کرے، جو اس کو سمجھائے۔ نفس سرکش ہو جاتا ہے بھائی، لیکن یہ اسی طرح سرکش ہوتا ہے جس طرح کہ ایک سرپٹ گھوڑے کے اوپر کوئی آدمی سوار ہو جائے، اور سرکش گھوڑا پھر آپ کو پتا ہے کہاں لے کر جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے موت کی کھائی میں گرا کر دم لیتا ہے۔ جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا اتنی دیر تک نفس چین نہیں لیتا۔ انسانی نفس جب بغاوت پر اتر آتا ہے اور شہوات پر اتر آتا ہے تو وہ انسان کی حلال شہوات کو بھی اپنا نشانہ بنا لیتا ہے، اور اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر اور اپنی اولادوں کے لیے لوگ کس قسم کے جرائم کرتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کے پیچھے لگ کر بیٹوں سے کیا زیادتیاں کرتے ہیں، بیٹوں کے پیچھے لگ کر ان کے بیٹیوں کے ساتھ کیا زیادتیاں، بیویوں کے ساتھ زیادتیاں، ماؤں کے ساتھ زیادتیاں۔ بعض اوقات مائیں بھی شہوت ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی باپ بھی شہوت ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی اندھی ایسی محبت کہ اس کے اندر وہ اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ یہ حلال شہوتیں ہیں، یہ حلال محبتیں ہیں، یہ حلال چاہتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا کوئی جرم نہیں، اس کے ساتھ چاہت رکھنا کوئی جرم نہیں،
مگر ان کے ہی دنیا کے اندر جو ڈالے ہوئے فساد ہیں وہ شیطان سے کم کے فساد نہیں ہیں۔ اولادوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو جاتی ہے اور اولادوں کے پیچھے لا کے اپنے بہن بھائیوں کے حصے جو مار کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا بیویوں کے پیچھے لا کر مار تو یہ حلال شہوتیں ہیں، حلال محبتیں ہیں، حلال چاہتے ہیں، حلال لگاوٹ ہے، حلال پیار ہے، حلال چاہت ہے، یہ جس کے پیچھے لگ کر یہ آدمی کام کرتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ حلال کی بھی ایک حد ہے، اور اس حد کو سمجھانے کے لیے رمضان شریف آتا ہے کہ آدمی کو بتایا جائے کہ تمہاری حلال بیوی ہے، مگر دن کے اتنے اوقات میں تم پر اس لیے حرام کر دی گی کہ کل کو اس کے پیچھے لگ کر تم خدا کے ہاں کوئی جرم نہ کر بیٹھو۔ اسی طرح کھانے پینا حلال ہے، مگر یہ رکھ دی گئی بات کہ اسی کھانے پینے کے چکر میں، یہ عیاشیوں کے چکر میں، یہ دنیا کے طرح طرح کے کھانوں کے چکر میں حرام مال کما کر کے، چیز حرام، مال حرام ہوگا مگر چیز حلال کھائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ حرام مال سے کوئی شراب نہیں پیتا، حرام مال سے خنزیر نہیں کھاتا، بکرے کا گوشت نہیں لا کر کھاتا ہے، حرام مال کے ذریعے سے وہ لا کر آب زمزم ہی خرید کر چاہے وہ لے کر آتا ہے، لیکن اس کا حرام کا مال اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی لمبا سفر کرنے کے بعد بالوں میں اس کے خاک ہے اور جسم گرد آلود ہے، احرام پہنے ہوئے ہے اور وہ لمبا سفر، چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہے، وہ آ کر بیت اللہ کے دروازے کو، غلاف کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آغثنی یا اللہ، اے میرے رب میری مدد فرما، اے میرے رب مجھ پر رحم فرما۔ فرمایا تیرے اوپر جو مال ہے اور جو تو نے احرام پہنا ہوا یہ حرام کا ہے، احرام اور حرام میں تھوڑا سا ہی فرق رکھتا ہو، یہ جو تو نے اس وقت آب زمزم یہاں سے لے کر جانا یہ حرام مال سے ہے، یہ جو طواف کے لیے تو پیسے اکٹھے کر کے لائے یہ بھی حرام مال سے ہے، یہ جو صفا مروہ کرتا ہے یہ بھی حرام مال سے ہے، یہ جو عرفات کے چکر لگا یہ حرام مال سے ہے۔ یہ کب قبول ہے خدا کی راہوں میں؟ آپ مدینے کی کھجور حرام مال سے خریدیں یا مکہ کا آب زمزم لائیں، برکیف وہ حرام ہے آپ پر۔ یہ حرام کمایا ہوا حلال شہوتوں کے لیے بھی پورا کرنے کے لیے کہ آپ حرام مال اکٹھا کر کے ایک نکاح کرنا چاہتے ہیں نا کہ میری شادی ہو جائے، تو وہ ساری زندگی زنا ہی لکھا جائے گا، وہ کبھی بھی کسی صورت میں نکاح نہیں آپ کا تصور کیا جائے گا۔ یارو قیامت کا دن 50,000 برس کا دن ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی، یہ جو کہتے ہیں کہ خدا بڑا رحیم ہے، رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، تو یہ 50,000 برس کا دن کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس کے ساتھ مجھے کوئی مطابقت جوڑ دو، اس کے ساتھ مجھے کوئی جوڑ کر دکھا دو۔ جب خدا رحیم ہے تو کہہ دے گا ایک سیکنڈ میں کہ سب کو معاف کیا۔ جب رسول خدا شفاعت کبریٰ اور صغریٰ کے لیے تشریف لائیں گے تو اللہ اپنے نبی کی شفاعت مان کر سب کو معاف کر دینا۔ یہ 50,000 برس کا کوئی جوڑ نہیں اس شفاعت کے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ جو آپ نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھا ہے۔ خدا کی اس رحیمیت کے ساتھ، اس کی رحمانیت کے ساتھ، اس کی غفوریت کے ساتھ، اس کی محبتوں کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں مجھے نظر آتا۔ خدا کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کہتے 50,000 برس کا ہوگا، مگر انسانوں کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ آخر اتنا لمبا دن، پائی لمحہ لمحہ، ایک ایک سانس اور ایک ایک آنکھ کیا حرکت، ہر شے تل جائے گی، دل کی چوری تل جائے گی، آنکھ کی خیانت تل جائے گی، ہر شے تل کے رہ جائے گی۔ اس لیے یہ حلال شہوتوں کا حساب الگ ہوگا، حرام شہوتوں کا تو حساب بالکل الگ ہوگا۔ چونکہ کفار نے مانا ہی نہیں، اس لیے ان کی حرام شہوتیں اور حرام مال کا حساب الگ کیا جائے گا، لیکن منافقین کا حساب اس طرح کا سخت ہوگا کہ حلال روپیہ کمایا مگر حرام جگہ پہ لگایا، لیا اس نے گوشت دیے بکرے کا مگر تل جائے گا، ہوگا وہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے لیے پاک جس کو خدا نے پاک ٹھہرایا مگر وہ حرام میں تصور کی جائے گی۔ ہے یہ پیاری اولاد مگر اسی اولاد کے اپنے چونچلے اٹھانے کے لیے مال کو اس کی جگہ پر اسراف کرتا تو حرام ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں حلال مال کے ساتھ، کلو وشربو ولا تسرفو لگایا، فرمایا یہ ابلیس کے بھائی ہیں۔ ایسی بات سننے کے بعد یہ عمومی طور پر ہمارے کان چونکہ عادی نہیں ہیں اور ہم صرف جہنم کے عذاب کو عذاب سمجھتے ہیں، فاسق لفظ کو فاسق سمجھتے ہیں، کافر کو یہ سمجھتے ہیں، فاجر کو سمجھتے ہیں، مگر یہ وعید جو آئی ہے کہ وہ شیطان کا بھائی ہے،
ہم سمجھتے کوئی بہت آسان سے لفظوں کے اندر کوئی نرم اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے. ابلیس وہ شخصیت ہے خدا کے سامنے، خدا کے مقابلے میں پورے غضب کے ساتھ اس نے خدا سے جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور خدا کی راہ سے خدا نے اسے کہا ابا واستکبرا، وہ اس نے ایک انکار کیا اور دوسرا اس نے تکبر کیا، اور ہم نے کہا تو مردود، تو رد ہے ہماری بارگاہ میں، دوبارہ نہ آئیو. تو جو آدمی جا کر شیطان کا بھائی بن جائے گا تو خدا کی بارگاہ میں جانے کے وہ قابل نہیں رہ جاتا. کافر کی پھر توبہ اگر کرے قبول ہو جاتی ہے، منافقین پھر جائیں خدا کے کہیں کہ مومنین ہم ہوتے ہیں، مگر یہ جو ابلیس کے بھائی بنے پھرتے ہیں اور وہ جو اسراف کرتے ہیں حلال شہوتوں کے اندر، یہ کدھر کو جائیں گے؟ ابھی آپ حلال شہوتوں کے اندر جا کر اپنے کپڑے کا حال دیکھ لیں کہ اس ملک کے اندر اس عید پر کتنا کپڑا بنے گا، لیکن وہ کپڑا زیب و زینت کے لیے نہیں ہوگا، وہ کپڑا باقاعدہ دکھانے کے لیے ہوگا. مرد پہنیں گے تو بغرض تکبر بڑھ بڑھ کر ایک دوسرے سے بنائیں گے، جس کے اندر یہ کہ میں چاہا جاؤں، مجھے دیکھا جائے، میری تعریف کی جائے. عورتیں پہنیں گی تو خود نمائی کے لیے کہ جہاں کہیں پہ میں چلے جاؤں غیر مرد ہوں تو ان کو بھی پوری اٹریکشن کروں اور عورتوں کے درمیان میں تفاخر کر سکوں. یہ عید کے کپڑے بنیں گے. ان عید کے کپڑوں کے پیچھے جو نیتیں ہیں ان کو کہیں خالص کر لیں. میں کپڑوں کے خلاف نہیں ہوں، میں جوتوں کے خلاف نہیں ہوں. ہاں، جوتا تو رسول خدا نے پہنا ہے. یہ ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب جو خود بھی اسراف کرتے ہیں اور رسول اللہ سے اسراف کو لاتے ہیں اور لانے کے بعد پوری امت کو پیغام دیتے ہیں، خدایا اس عالم دین کو یہ سمجھ عطا فرما یا اس کے فتنے کو سے ساری دنیا کو مامون اور محفوظ فرما. کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے 3 طرح کی سواری استعمال کی. پہلی سواری رسول اللہ نے جو استعمال کی ہے وہ آپ نے گھوڑا، عمرہ کے لیے، چونکہ عمرہ اس زمانے میں گھوڑا تھے تو رسول اللہ نے گھوڑا رکھا. اللہ کے نبی کی گھوڑوں کے نام آتے ہیں، تلواروں کے نام آتے ہیں، نیزوں کے فاقے نظر نہیں آتے، فاقے نظر نہیں آتے. ہاں، یہ نام مسلمانوں نے یاد کر رکھے. نسب نامہ یاد کر لو اور وہ بتاؤ بھئی اس نسب نامے کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں اگر میں کوئی کلام کروں تو صبح توہین رسالت کا فتویٰ مجھ پر لگ جائے گا. میں یہ بات آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ان صاحب نے گھوڑا جناب رکھا اور درمیانے طبقے کے لیے اونٹ رکھا اور غریبوں کو دکھانے کے لیے رسول اللہ نے خچر رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی دراز گوشت کے بارے میں کہا کہ گدھا رکھا، رسول اللہ نے اس پہ سوار. یہ آپ کون سی تقسیم کرتے ہیں؟ 5 اونٹوں کے برابر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلہ پہناتے ہیں. یہ قیمتیں کہاں صحیح حدیث میں لکھی ہیں؟ پھر کہتے ہیں مولانا اسحاق ہمارا وہ جو ان کو پتہ نہیں. پوری دنیا میں فضائل مال پر اس وقت لے دے ہو رہی ہے. عبد الباقی اخوذ زادہ کہتا ہے کہ 1998 میں ہم نے کمیٹی پوری بنائی کہ اس فضائل مال کے اندر سے جو غلط باتیں وہ نکال لی جائیں، مگر فضائل مال کے چاہنے والے جاہلوں نے ایک شور مچا دیا 2 سال کی محنت کے بعد کہ ہم یہ کسی صورت میں بھی اس کو نہیں مانیں گے کہ فضائل مال سے یہ روایتیں نکال لی جائیں کیونکہ حضرت جی داخل کر گئے ہیں. یہ بالکل وہی معاملہ ہوا جب مولانا میں باہر کے ملک سے آیا تو میں دنیا کے سارے ملکوں میں سے گھوم گھام کر دیکھ داکھ کر آیا کہ مولانا کے چاہت مندوں نے چاہا کہ اردو زبان میں مولانا اسحاق صاحب خطاب کریں. تو میں نے آ کر کے انہیں روکا 2005 میں کہ آپ بند کر دیں، جو پنجابی میں خطبے آپ دیتے تھے وہ بالکل بہت اچھے خطبے ہیں، لیکن اب ہو چکے نا سارے خطبے، آپ اردو میں کریں. آپ خطاب، دنیا زیادہ اردو سمجھتی ہے، انڈیا پورا آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، باقی لوگ بیٹھے ہیں. خطبات اگر آپ نے لکھنے ہیں تو پہلے پنجابی سے اردو ٹرانسلیٹ کروں اور پھر اس کی نوک پلک سواروں، اوپر آپ کی تقریر، اس تقریر کو تحریر بناؤ، عذاب بن جائے گا. آپ اس کو اردو میں کر دیجئے. تو میرے زور ڈالنے پہ انہوں نے اردو میں کر دیا، مگر وہاں جوہلا بیٹھے تھے، ان میں سے کچھ مر گئے ہیں، پتہ نہیں خدا کے یہاں کیا جواب دیتے ہوں گے. ہنگامہ ہو گیا مسجد کے اندر، ہنگامہ ہو گیا. بھئی یہ کاشف کیا کہتا ہے؟ پنجابی میں مزہ آتا ہے، مزے لینے کے لیے خطبہ سننے کے لیے آتے ہو. بدبختو، اس سے بڑھ کر لعنت زدہ دن کوئی نہیں جب تم لذت کے لیے جمعہ سننے کے لیے آتے ہو. یہ کانوں کی لذت کے لیے، یہ تو واز تھا، یہ تو نظر ڈر جانے کے لیے تھا کہ انظار لوگوں کو ڈرایا جائے خدا سے اور یوم حساب سے. تم نے کس طرف؟ تو بالکل وہی معاملہ ہوا کہ برسوں کے بعد مولانا کی وفات کے بعد آج مسئلہ بنا ہے خطبات کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا جائے. لوگ اب اردو میں ٹرانسکرائب کر کر کے تو وہ انگریزی میں میرے پاس ٹیموں کی ٹیمیں آتی ہیں کہ اب انہیں کس طرح سے پھیلایا جائے. تو ایک محاذ تو کھل گیا نا. 2-4 آدمیوں کی لذت نے برباد کر دیا سارا کچھ.
تو وہ اس وقت 98 میں کام ہوتا تو حاجی عبدالوہاب لوگوں کے پریشر میں نہ آتے تو یہ قیامت تو نہ آتی جو اس وقت آئی ہوئی ہے، یہ جھوٹی حدیثیں تو نہ پھیلتی۔ اب کچھ اس کی حمایت میں ہو گئے، کچھ اس کے حق میں ہو گئے، فضائل میں جی یہ چلتی ہے۔ تو مولانا کا تازہ انٹرویو جو آیا ہے وہ رسول اللہ کے حلے کے اوپر آیا کہ نبی نے یہ حلہ پہنا۔ یہ کہاں سے روایتیں آپ لیتے ہیں؟ یہ لائبہ والی روایتیں آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ جہاں لکھا ہے وہاں پہ یہ بھی ساتھ میں لکھا ہے۔ شرم کریں مولانا، آخری عمر میں توبہ کریں، توبہ کریں، اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے اور آپ کی طرح بعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر یہ جعلی علم آپ پھیلا کر دنیا کے اندر شہوات کا آپ اپنی شہوتوں کو حلال کرنے کے لیے فقط یہ ہم خاندان سے جاگیردار ہیں بھی پہنو اوڑھو، تم اپنا حساب دو گے، لوگوں کو کیوں ایسی جگہ پہ لا کر کھڑا کرتے ہو کہ وہ حرام کمائیں؟ پھر وہ حلال کماتے ہیں کیا؟ آپ کو جدیدیت کا کچھ پتا ہوتا کہ یہ ماڈرنزم نے کس طرح دنیا برباد کر کے رکھ دی؟ کوئی خدا کا خوف آپ کا آخری عمر میں آپ کو ہے یا نہیں ہے؟ کوئی خدا سے آپ ڈرتے ہیں یا کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ پہلے ہی ڈوبے ہوئے مال کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، اور آپ مال کو بڑھانے کے ان کو طریقے بتا رہے ان ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں کو جو خدا کی زمین پر بیٹھ کر فاسق ہو گئے اور اپنے غزہ کے بھائیوں کی جا کر مدد نہ کر سکے۔ آپ کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آیا، آپ انٹرویو دیتے اسے کہتے ہیں بند کرو اس وقت غزہ کے لیے کچھ رو۔ مگر یہ تبلیغیوں کو سوائے تبلیغ کرنے کے، میٹھی میٹھی باتیں سنانے کے، مجھے یہ بتائیں یہ کہاں جائیں گے؟ ان کے ہاتھ اٹھائیں گے وہ تلوار اور نیزے اور تفنگ؟ کہاں سے توپے چلائیں گے؟ کہاں سے وہ ان کے سامنے ایٹم بموں کے ساتھ جائیں گے؟ روتے ہوئے ان بچوں کو اور یتیم اور پکارتی ہوئی عورتوں کی آوازیں آپ کی اس عیاشیوں نے اس امت کو مروا دیا۔ آپ رمضانوں کی افطاریاں کروائیں اور اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کا خون پیتے ہیں۔ جب آپ پیتے ہیں یہ بوتلیں، جب آپ یہ دودھ سوڈے پیتے ہیں تو خون پیتے ہیں۔ شرم کریں، یہ پکوڑے اور نہیں ہیں، یہ خون اور گوشت ہے غزہ کے مسلمانوں کا۔ آپ کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہے، آپ بہانے بناتے ہیں ان چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے۔ ڈر جائیں، بدبخت ہے وہ آدمی جو خدا کے دین کو اپنے لیے آڑ بنا کر جرائم کرے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ یہ جو چہروں کے اوپر تقوے چھائے ہوئے ہیں، حشر کے دن ان چہروں کے اوپر جو اس وقت سیاہیاں چھائی ہو رہی ہوں گی، آپ دیکھیں تو صحیح اس وقت کیا ہوگا۔ او خدایا ان کو ہوش دے، ان کو ہوش دے خدایا، ان کو ہوش دے کہ ان کے ہوش کے ناخن لیں۔ امت ڈوبتی چلی جاتی ہے، دنیا فاسق سے فاسق تر ہوتی جاتی ہے، بدکار سے بدکار تر ہوتے جاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت اور آپ کے اسراف کو بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فقر کوئی مسلط فقر نہیں ہے، یہ سن لے ساری امت کان کھول کر۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ مال فے میں سے 5واں حصہ تیرا، ہر وہ جاگیر جس کو تو بغیر چڑھائی کیے فتح کر لے، نبی اس کی جاگیر تیری 5ویں کے۔ اللہ کا نبی کوئی فقیر نہیں تھے، اللہ کے نبی کوئی اس طرح نہیں تھے کہ وہ زکاتوں اور صدقوں خیراتوں پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ خدا نے ان کو حق دیا تھا، وہ اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے اوپر فقر کو اختیاری کیا، اپنا سارا مال پھر بھی اپنی امت پر نبی علیہ السلام لوٹا دیتے تھے اور قرض لے لے کر امت کے خرچے پورے کرتے تھے۔ آخری وقت میں جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہوش کرے، آخری رات جو دنیا میں تھی، اس رات جس وقت جو تیل منگایا گیا نا چراغ میں ڈال کر، وہ مستعار مانگ کر ایک یہودی سے لایا گیا۔ اس دن بھی نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو سامان نہیں تھا، اس دن بھی تھوڑے سے جو اللہ کے نبی کی زرہ کو رکھا کر، گروی رکھا کر تو لائے گئے تھے رسول اللہ کے گھر میں روٹی کھانے کے لیے۔ اور ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے خلیفہ بنتے ہی اپنے نبی کی زرہ ایک یہودی سے چھڑوائی، یہودی سے چھڑوائی نبی علیہ السلام۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو خود بھی حلال نشوں میں لگے ہوئے ہیں مولانا، آپ بھی نشے میں لگے ہوئے ہیں، اس نشے کو چھوڑ دیں۔ آپ نے تو بنا لیے برانڈز، آپ تو کما رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں اپنی گاڑی کے جواز کے لیے، آپ تو بتائیں کتنے کا یہ گھوڑا تھا رسول اللہ کا جس پر وہ بیٹھتے تھے؟ عربوں کے ہاں وہ چیزیں عام تھی، رسول اللہ کے گھوڑے کوئی خاص ترکی سے نہیں آتے تھے، نبی علیہ السلام کی خاص چیزیں کوئی باہر کے ملکوں سے نہیں آتی تھی، وہی چارہ کھاتے تھے مدینے کا جو آپ یہاں پر نبی علیہ السلام کے عام صحابہ کو اپنے گھوڑوں کو ڈالتے تھے۔ ایک جنگ کے واپسی پر نبی علیہ السلام کا گھوڑا تھک گیا تو آپ نے حضرت جابر کے گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے تک کا سفر کیا۔ تو وہ گھوڑا اگر اتنا عربی نسل کا تھا تو گھوڑا بدلانے کی ضرورت کیا تھی مولانا؟ کاش آپ بخاری شریف پڑھ لیتے، آپ نے تو پڑھنی ہے ابن دنیا کا سارا، آپ نے تو پڑھنی ضعیف اور موضوع روایتیں، آپ کی تو قسمت ہی ایسی لکھی گئی ہے کہ آپ مدارس سے پڑھنے کے بعد بھی آپ کو صحیح روایات کا علم نہیں ہوتا، آپ تو بخاری مسلم نہیں کھولنے کے قابل۔ پھر محمد علی مرزا پیٹے نہ تو اور کیا کرے، وہ تو پیٹے گا،
پھر کہتے ہو کہ وہ یہ پڑھاتا ہے وہ دجال ہے. دجال تو اس وقت ہوتا نا جب آپ کو بھی توبہ نصیب ہو جاتی. وہ تو ہو گیا دجال. آپ کیا ہے؟ کوئی کرے بات یار. یہ ان مولویوں کو کوئی ان کو سمجھائے جا کر کہتا کہ کیا ان کو سمجھایا جائے. یہ تو ایک عجیب قسم کی ہیں ان کی علماء کی بھی. یہ لوگوں کو کس قسم کی خواہشات پر ابھار رہے ہیں. ہم نبی کہتا ہے کنٹرول کرو, آپ کہتے ہیں کنٹرول سے باہر ہو جاؤ. یہ پہلے اتنا کھا چکے ہیں کہ کینسر ہاسپٹل بنے پڑے ہیں. جا کر دیکھیں لیور کے بنے پڑے ہیں پوری دنیا کے اندر. چلا رہے ہیں مریض, چلا رہے ہیں لوگ جو رو رہے ہیں نا. تو لوگوں نے وہ بد پرہیزیاں کھانوں میں کی ہیں تو ہسپتال بھرے. میں اسی لیے حکمرانوں کو برا نہیں کہتا. مجھے پتا ہے جڑ ساری کی ساری عوام کی اپنی ہے اور پیچھے مولویوں کے ہیں ششکے ہیں, وہ چسکے ہیں. یہ ان کے پیر اور ان کے مولوی جب یاشیاں کریں گے تو پھر خود بخود عوام تو یاشی کرے گی. جب آپ ان کو دکھائیں گے وہ راستہ ان کے حکمران, تو حکمرانوں کی یاشیاں کیوں منائیں جی؟ مجھے یہ بتائیں نا. جب مولوی مرسیڈیزیں رکھ سکتے ہیں, جب پیرانے نظام رکھ سکتے ہیں اور کوٹھیاں اور محل پیسے, مجھے بتائیں ان زرداریوں کا ان شریفوں کا قصور کیا ہے دنیا کے اندر؟ جب عمران خان کا اپنا 300 کنال کا گھر ہے, وہ کس منہ سے حرام خور یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ اسلام ریاست مدینہ بناؤ؟ ریاست مدینہ اس طرح بنی ہے جس طرح آپ اپنی خواہشات کی بے لگام. خبردار یہ سن لیں ساری سیاسی جماعتوں کے بندے جو ان کے حق میں کہ حشر کے دن آپ بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے. بلا وجہ کی طرفداریاں پوری امت کرتی پھرتی, کوئی اپنے سیاسی لیڈروں کی, کوئی اپنے مولویوں کی. مولوی تو لنگر خانے بنائیں گے ان کے پیر, وہ تو کریں گے یاشیاں, وہ تو منائیں گے عرس. روک کون سکتا ہے ان کے عرسوں کو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کون سا عرس منگوا اپنی سالگرہ منائی؟ ہر بدعت کے اندر جب اسراف حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کے اپنی ہی فرقے کے مولوی چلاتے ہیں, مفتی منیب الرحمان اور مفتی اکمل جیسے, وہ پھر پیٹتے ہیں. پھر آپ کو دعوت اسلامی والوں کو پروگرام کرنے پڑتے ہیں کہ یہ نہ کرو, مگر آپ نے ان بگ ٹوٹ گوڑوں کو ایک اور تازیانہ شہوت کا دے دیا اور ان کو اور نشہ دے دیا کھانے کو سامان. تو پھر جب ہاتھ میں آتے ہیں آپ کے, یہ تو پہلے ہی آوارہ ہو چکے ہیں, یہ تو پہلے خدا کے دین کو نہیں مانتے. برسوں 1400 برس ہو گئے ان کے پاس قرآن مجید ہے, یہ قرآن کھول کر نہیں پڑھتے. ان کو کوئی دین کی دعوت کے لیے بلایا قرآن کے لیے وہاں پر آتے جاتے نہیں ہیں. بھئی خواہشات نفس کا غلام بنا دیا. اور حلال خواہشوں کے بیوی کہاں حرام ہے, بچے کہاں حرام ہے, گھر کا بتائے کہاں بنانا حرام ہے, کپڑے پہننے کہاں حرام ہے, جوتے لینے کہاں حرام ہے, سواریاں کہاں حرام ہے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید کی آیت نکال کر دیکھو کہ ان سے کہو حب الشہوات من النساء, یہ بیویاں, یہ گھوڑے, یہ گھر, یہ تمہاری اولادیں, یہ شیاطین ان کو خوب مزین کر کے دکھاتے ہو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے یہ کافی ہیں. آپ قرآن کو بھول گئے ہیں. آپ کو صرف ان کو یہی سنانا آتا ہے کہ وہاں پہ لائبہ یہ کچھ کرے گی, آپ کو یہی سنانا آتا ہے کہ وہاں پہ جھوٹی آپ ان کو جنتوں کے کون سے ایسے بیان ہیں جو نبی سے چھوٹ گئے اور آپ کو پتہ ہے. یہ جنت کا کون سا بیان ہے ذرا مجھے آپ سنا دیں. کئی گنڈے یہاں پر مجھے جنت کا بیان, کون سا بیان کروں بھائی میں جنت کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا قوم فانزر, نبی اٹھ اور ڈرا دے پوری دنیا کو. آپ آیتیں پڑھتے ہیں کملی والے ہیں, آپ کیا کریں بھائی؟ کملی والے کا آگے پڑھے نا یا ایھا المدثر, پڑھے نا یا ایھا المزمل. جب اس کے بعد اگلا بھی تو پڑھ لیں. اگلی آیت کیا ہے؟ جس کے نبی کے اوپر قرآن ہی سے اترا کہ اقرا, تو بھی پڑھ, تیری امت بھی جا کر خدا کا کلام پڑھے. جس کے پہلی وحی یہ اتری, اس امت قرآن کو چھوڑ دیا. وہاں یہ نہیں کہا کہ رات کو تراویح سنا, یہ نہیں کہا. یہ ہوتا تو اللہ کے نبی سناتے نا تراویح تم کو اکٹھی کر کے. یہ تراویح اتنی ضروری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی پڑھاتے نا. ہاں اللہ کے بندو, کدھر کو یہ قرآن مجید کو آپ لے کر جا رہے ہیں؟ دین کا استعمال جب پیر, مولوی اور سیاسی لیڈر کریں گے, اے کشتائے سلطانیوں ملائیوں پیری, اقبال رویا. اس سے کہا تو مرا ہے نا کس کے ہاتھ؟ یا پیروں کے ہاتھ سے مرا ہے, یا مولویوں کے ہاتھوں سے مرا ہے, یا پھر تو جگیرداروں کے ہاتھوں سے مرا ہے. تین بننے تیرے قاتل, اے کشتائے سلطانیوں ملائیوں پیری. تمہیں یہ دھوکے میں رکھا ان سیاسی لیڈروں نے, تمہیں دھوکے میں رکھا مذہبی لیڈروں نے, تمہیں دھوکے میں رکھتے ہیں یہ پیر, یہ رہبان. اور قرآن کہتا ہے یہ رہبان اور پیر اس قدر بدماش ہیں کہ اپنا مال اکٹھا کر کر کے سونے چاندی کے ڈھیر اپنے پاس رکھے. قرآن کی آیتیں ہیں, یہ قرآن کی آیت. اور ہم بلائیں گے سادات, تمہارے اس وقت کے سارے سرداروں کو بھی بلائیں گے, ان پیروں کو بھی بلائیں گے, ان مولویوں کو بھی بلائیں گے. ان وائزوں نے بیڑا کر کے اس امت کا کرا, کیونکہ امت وائزین کو سننا چاہتی ہے. امت کو میٹھے میٹھے لوگ چاہیے,
شیعہ کو ذاکر چاہیے، یہاں وائس چاہیے جو ان کو میٹھی میٹھی باتیں، قرآن سنانے والا محقق نہیں، اس میں چاشنی نہیں ہے، اس کی قرآت صاف نہیں ہے، اس کی قرآت میں وہ حدر اور ترتیل نہیں ہے جسے پڑھ کر لذت اور کانوں کا سارا ماحول اس طرح سے ماحول بنانا چاہتے ہیں۔ رنڈیوں کے ذریعے بھی سے ماحول ہی بناؤ، مولویوں کے ذریعے سے بھی ماحول ہی بناؤ، اور بھی کوئی کام کرنا، ماحول بناؤ جی، تو بنا لو ماحول۔ ماحول جہاد کا کیوں نہیں بنتا بھائی؟ ماحول کیوں نہیں بنتا اللہ کے نبی کے فقر اور فاقے کا؟ ماحول کیوں نہیں بنتا سادگی کا؟ اس سادگی، اس فقر و فاقہ سے تم کب تمہارے گھروں کے مسائل، تمہاری بیٹیاں جہیزوں کی وجہ سے بیٹھی، بیٹے رسومات کی وجہ سے بیٹھے، اور لے ڈوبا کی ساری سلطنت، سب کچھ برباد ہو گیا، نکاح نہ ہونے کی بنا پر لوگ بغیرت ہو گئے، بے حیا ہو گئے بیٹیاں۔ آپ نے رسومات اب بھی ادا کرنی ہے، آپ کے پاس ماحول نہیں ہے دین کا۔ کب تک 1400 برس ہو گئے، کب تک ماحول نہیں بنے گا؟ کب تک سماج کا انقلاب نہیں آئے گا؟ کب تک اخلاق کا انقلاب نہیں آئے گا؟ اوپر سے انقلاب چاہتے، ہاتھ کاٹنے والا انقلاب چاہتے، گردنیں اتارنے والا انقلاب چاہتے۔ اس انقلاب سے کچھ نہیں ہونا۔ کر دیکھا دنیا نے، روس کے انقلاب نے، فرانس کے انقلاب نے، ایران کے انقلاب نے حقیقتیں کھول کر رکھ دی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو خواہشات نفس کے درمیان میں آ جاتی ہیں، جب تک، کیونکہ خواہشات نفس کیا ہوتی ہیں؟ یہ انسان کو نفسیاتی طور پر اندھا کر دیتی۔ آنکھیں چھین لے دے تو آدمی کو راستہ کہاں سے دکھائی دے گا؟ جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں وہ یہ خدا سے کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں جا کر پہلے آنکھوں کا علاج کر، پھر مجھ سے راستہ پوچھ۔ تو نے تو وہ اپنی عقل ہی مار دی، تو نے تو اپنا دل ہی مار دیا، جس سے سوچنا تھا، جس سے سمجھنا تھا، اس پر خواہشات کے پردے ڈالنے کے بعد روزانہ 17 بار فرض نمازوں میں یہ کہے 17 بار کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی ایک دعا ہے جو قبول نہیں ہوتی، باقی تو قبول ہو رہی ہیں، رزق بھی مل رہا، پیسے مل رہے، کام چل رہے، بچوں کے رشتے ہو رہے، صحت و شفا کی سب دنیا کے اندر دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ آج تک مجھے یہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعاؤں کا کچھ کر کے دکھا دیں جو آپ 17 بار سارے دن میں فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ جس سے اپنی آنکھیں کھو دی، وہ اس کو اب سیدھا راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ جو ہو ہی خواہشات نفس کا لگام گیا، وہ اس کو سیدھا راستہ ہے۔ ہو دل المتقین، فرمایا جو خواہش نفس کے پیروکار نہیں ہوں گے، راستہ صرف ان کے لیے ہے جو اپنی خواہشاتوں کا قتل کرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، خدایا آج میں اپنے آپ سے انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، چھوڑ دی میں نے عورتیں، چھوڑ دی میں نے چیزیں، ہر شے کو پرے کر دیا، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، بتا بندے نے کس راستے پر چلنا ہے۔ جب تک آپ اپنے آپ سے علائش اور گندگیاں نجاستیں پرے نہیں کر لیتے، آپ کیسے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکتے کہ مجھ پر انعام کیا جائے، مجھ پر پرفیوم چھڑک دیں؟ نہانے کے بعد آدمی اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا ہے، نہانے کے بعد آدمی صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، نہانے کے بعد اپنے آپ کو آرائش و زیبائش کرتا ہے۔ ایک آدمی نہاتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے پخانہ اور پیشاب کی صورت میں آپ اس کے اوپر ٹرکوں کے ٹرک اور ڈرموں کے ڈرم اور بڑے بڑے بالٹیاں لے کر بھی اس کے اوپر خوشبو ڈالیں گے تو اثر کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے گندے کپڑے، کبھی جو میلے کپڑے ہیں وہ کبھی بھی اجلے نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی زیبائش و آرائش کبھی کچھ نہیں ہو۔ اپنے آپ کے دامن کو پاک کرے، اپنے آپ کو الگ کر لے سب چیزوں سے، اور الگ کرنے کے بعد پھر بارگاہ الہی میں کھڑا، خدا پہنا مجھ کو تقوی کا لباس، لگا دے میرے اوپر فقر و فاقہ کی خوشبو اور زیبائش و آرائش کر دے، جس سے میں قیامت کے دن تیرے پاس آؤں تو چمکتے نوروں کے ساتھ تیرے سامنے آؤں اور تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے، میں تجھ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ قیامت کے دن کی ہولناکی سب پر یکساں نہیں ہے، قیامت کے دل کی ہولناکی ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی دنیا برباد کی اور اس دنیا کے ذریعے سے اپنی آخرت بھی برباد کر لی، دونوں چیزوں کے ذریعے سے۔ قیامت کے دن سایہ بھی ہوگا، قیامت کے دن پروٹوکول بھی ہوگا، قیامت کے دن محبتیں بھی ہوں گی خدا کی، مگر کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ آپ علماء کیا کرتے پھرتے ہیں؟ تو خواہشات نفس کا پیروکار اندھا ہو جاتا ہے، اس کی اندر کی بصیرت کو اللہ چھین لیتے ہیں، اس کو کچھ پتا نہیں چلتا۔ اس لیے کہا بنا مرشداں راہ نہ ہاتھوں دے تو دداں باج نہ رجلی کھیر سائیں۔ ایسے وقت میں آپ کو ایک امام، ایک امیر، ایک مرشد، ایک ہادی، ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مرشد کے پاس آئے، مرشد بھی انہی کبیش حرکتوں کے اندر مبتلا ہے، تو پھر آپ نے خاک سے ہدایت لینی ہے۔ ہاں، فقر کس سے سیکھنے کے لیے؟ جو عیش پسند ہے۔ آپ کس سے روکیں گے اپنے نفس کو جو خود خواہشات نفس کا غلام ہے؟ کون آپ کو روکے گا؟ آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ میں خواہشات نفس کا غلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا؟ عزیزو، خواہشات نفس آدمی کو اندھا کر دیتی ہیں جیسے ان علماء کو اندھا کیا ہوا ہے۔ واللہ میں قطعاً اس آدمی کا نام نہ لیتا، مگر یہ عمر کے اس دھانے پر کھڑا ہے
جہاں پر جا کر کے آدمی تو میں کہتا ہوں اپنے جسمانی اعضاء کے مزمن ہو جانے کے بعد آدمی ویسے ہی نفس ترک کر دیتا ہے ساری چیزیں، مگر بڈھے کو بھی اگر عیش و عشرت سوج رہی ہے تو اپنا حشر دیکھ لے کیا ہوگا۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا سب زانی برے ہیں مگر ایک زانی ایسا ہے جس زانی کی طرف اللہ کی نظر بھی نہیں جائے گی، رحمت کی نظر بھی نہیں جائے گی۔ فرمایا وہ کون سا زانی؟ فرمایا وہ زانی جو اپنے زنا میں بوڑھا ہو گیا، بڑھاپے میں آ کر زانی ہو گیا، وہ اس کی آنکھ زنا کرتی پھرتی ہے، اس کا کان زنا کرتا پھرتا ہے۔ صرف شرمگاہ کا زانی نہیں ہوتا، سن لیں، شرمگاہ تو تصدیق کرتی ہے کہ 100% زانی ہے، لیکن زنا کی جو پہلی ساری سٹیجیں ہیں وہ طے کر کے آتا ہے، وہ خدا کے ہاں لکھا گیا زانی، یہ تو مہر ہوتی ہے ٹیسٹڈ، باقی تو فائل تیار ہو جاتی ہے، شرمگاہ اس پر مہر لگاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ بڑھاپے میں بھی لوگوں کو عیش و عشرت کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے آپ کیوں نہیں ایک سچ بول دیتے؟ ہاں آپ کو یہ سچ بولنا یاد ہے کہ جیل میں فلاں باندھا ہے تو اس کو نکالا، یہ سچ آپ کو یاد ہے؟ ہاں مجھے آپ اگر کوئی تبصرہ کھلا کرنے دیتے تو پھر میں آپ کی اور اس کی جس کی آپ حمایت کرتے ایک مماثلتی جائزہ پیش کرتا کہ آپ اور وہ کیا ہیں، بس پردہ ہی ہے دونوں کے اوپر۔ آپ کیسی بات کرتے پھرتے ہیں، پھر کہتے توہین نہ کرو ان کے بعد۔ او بھائی میرے جیسے آدمی کو بھی طیش آتا ہے، بے عمل کو، میرے جیسے بھی بے علم کو طیش آتا ہے، جس کے 4 لسنر بھی نہیں ہے سننے کے لیے، اور وہ 6 برے اعظموں کا کہتے ہیں سننے، 6 برے اعظموں کا تو آدمی یہ ہونا ہی چاہیے، اور کہتے ہیں بیعت ہوئے ہم خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، اور کہتے ہیں آپ مولانا اشرف علی تھانوی کو تم دجال کہتے ہو۔ حضرت تھانوی کا زندگی کا طرز نکال کر دیکھو، وہ تمہیں نہیں پتا؟ حضرت تھانوی اتنا پڑھنے کے بعد ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، ان کا بھی بھائی بہت بڑا ڈپٹی کلیکٹر تھا، ان کا باپ بھی بہت بڑا رئیس تھا، مگر باپ کے مال سے، ڈپٹی کلیکٹر کے مال سے انہوں نے کچھ نہیں فائدہ اٹھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر آپ کے بزرگ، آپ کو نہیں پتا حضرت خواجہ صاحب کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ جس دن گھر میں فاقہ ہوتا تھا تو ایک ٹرمینالوجی یوز کرتی تھی، وہ کہتی تھی معین الدین امروز ماں مہمان خدا ہستیم، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ جب فقر و فاقہ ہوتا تھا آج ہم خدا کے مہمان ہیں، ماں کے دلے یا ماں نہیں کہتی گھر چ کچھ نہیں، جا کے لب کے لے آپ رن ویچ کان ویچ میں لچائی دے پیسے، یہ ماں نہیں تھی جن کے نام لیتے ہیں آئے ہاں تو برہانکم ان کنتم صادقین۔ تو وہ کہتے ایک دن میں نے اپنی ماں، مجھے اتنا روزہ رکھنے کا لذت آنے لگی، فقر و فاقہ میں یہ مزہ آنے لگا مجھے کہ ماں سے میں پھر کئی دن جب کھانا آتا رہتا میں پوچھتا ماں ہم کب خدا کے مہمان بنیں گے؟ آپ کے بچے پورا سوشلزم اور پورے ادب پوری شاعری یہاں پر ہوتے کہ غریب کا بچہ کہتا ہے ماں ہم روٹی کب کھائیں گے، پیچھے ایک ساز چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ایسا دلدوز ساز چلاتے ہیں کلپ کے پیچھے، آپ کو ٹوں کر کے آپ ساتھ ہی، آپ بات سے کبھی متاثر نہیں ہوتے، یاد رکھیں جب بھی آپ متاثر ہوتے پیچھے چلنے والے ساز سے ہوتے ہیں۔ جائے سوشل میڈیا کی حقیقت ہم سے لے لیں، ورنہ وہی بات وہ عام انداز میں کہ وہی ویڈیو عام انداز بند کر کے بھیجے، میں دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا تاثیر آ جاتی ہے۔ یہ گاندھی کہتا ہے موسیقی کی تاثیر نہیں، موسیقی دماغ بدل دیتی ہے بندے کا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ دکھا دیتی ہے۔ احمق آدمی یا تو نے سنی نہیں یا اتنا تو لذت اڑا دیا کہ تو کہتا ہے اس کو حلال کر کے سب کے لیے جاؤں میں دنیا سے۔ مولویوں کو ایک فراڈ ہے، داڑھی رکھ کے بھی مولوی بے ایمان، نہ رکھ کے بھی بے ایمان، مذہبی اسکالر بن کے بھی بے ایمان۔ او بھائی جو خواہشات نفس کا پیرو ہو گیا ہے، وہ اس کا حلیہ کوئی ہو، اس کا رنگ کوئی ہو، اس کا روپ کوئی ہو، اس کا بھیس کوئی ہو، وہ سبقات اللہ میں نہیں ہے، خدا کے رنگ میں نہیں رنگا گیا۔ 30ویں پہلے پارے کے اندر کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کون سا رنگ ہے؟ خدا کا رنگ بھی ایک رنگ ہے، اس رنگ کو ڈھونڈو، ایسا رنگ جو بے رنگ ہے۔ خدا کا رنگ ایک ایسا ہے جو بے رنگ ہے، اس قدر بے رنگ ہے کہ اس نے اپنے نبی کو دکھایا کہ آؤ میرے نبی کے اوپر کون سے حلے کیا ہیں، ایسے خوبصورت لباس جو میں بھی پہن کر کبھی بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بتائیں کہاں سے آئے یہ لباس؟ اب بانی یہ رہے اس کے علاوہ بنتا کچھ نہیں، اس کے علاوہ بنتا کچھ نہیں۔ تو عزیزو یہ قیامت آ گئی ہے، ہم پر پہلے ہی مسلط ہے نظام، اس کے اوپر پھر آپ گنجائشیں نکالتے پھرتے ہیں، تو اندھا ہو جاتا ہے آدمی جب وہ اپنے خواہشات نفس کا پیرو ہو جاتا ہے اور اس کی بصیرت زائل ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا ہی فیصلہ کرے اس کی خواہشات نفس اسے غلط فیصلہ کراتی، بصیرت غلط فیصلہ نہیں کراتی، بصارت تو کرا دیتی ہے، مگر جس کو خدا بصیرت دے دیتا حکمہ، وہ حکمت کی آنکھ سے دیکھ کر سارا کچھ اندازہ کر لیں گے تباہی کا دھانا ہے، یہ میری خوشحالی کا ہے، یہ ترقی کا، اس سے سب کچھ اجڑ رہا ہے، اس سے بچ رہا ہے، تو کیا کروں؟
تو ایسے میں وہ پھر کھڑا ہوتا ہے اپنی خواہشات نفس سے اگر جھاڑ لے اپنے آپ کو اور نیوٹرل ہو کر غیر جانبدار ہو کر خدا کی سمت کی طرف منہ کر کے حنیف ہو کر خدا کو چاہے تو ایسا فیصلہ کرتا ہے جس فیصلے سے ہر شے نکل کر سامنے آ جاتی ہے. تو فرمایا دنیا اور آخرت کے انجام اس کی آنکھوں سے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں اور ان کی تکلیفات کا وہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی تکلیفیں وہ دنیا میں. جتنے ڈپریشن کے مریض، جتنے سٹریس کے مریض وہ ہوتے ہی اس لیے کہ کسی نہ کسی خواہش میں آئے ہوتے ہیں، وہ چکر میں آ جاتے ہیں. پھر اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں، جیسے سوئی چبونے سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے تھپڑ مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے پتھر کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے ڈنڈا کھانے سے تکلیف، جیسے گولی مارنے سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے خنجر مارنے سے تکلیف ہوتی ہے. بعینہ ہی اس کی روح یہ اذیتیں برداشت کرتی ہے، وہ تکلیفوں میں آ جاتے ہیں. آپ ان کو کتنی خوشگوار باتیں کیوں نہ سنائیں، کتنی قیمتی چیزیں ان کو نہ کھلائیں، وہ تکلیفوں سے نجات نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس سے پاک نہ ہو جائیں. اس لیے 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ نے ان 3 چیزوں کو آدمی کے سامنے لا کر 3 چیزیں خدا نے ہر انسان کے آگے بلڈ کر دی ہیں. یہ وہ چیز اس کا ایک نفس روحانی بھی ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اس کو اچھی عقل دے رہا ہوتا ہے، ایک شیطان اس کو بری عقل دے رہا ہوتا ہے. اب اس کا ہے کہ کہنے پر فرشتے کے چلے، اس کا ہے کہ کہنے پر شیطان کے پیچھے چلے. تو اس وقت جب آتا ہے فرشتہ 3 چیزیں لے کر آتا ہے، ہر آدمی کے سامنے لاتا ہے. کتنا ہی وہ نمرود کے سامنے بھی لایا گیا، وہ فرعون کے سامنے بھی لایا گیا. فرعون کو عذاب نہیں نظر آتے تھے، وہ اندھا تھا، اس کو پتا تھا میں انا ربکم الاعلی، میں خدا نہیں ہوں. اس کو سب پتا تھا. اگر وہ خدا ہوتا تو 9 دفعہ اللہ نے عذاب بھیجے. قرآن مجید کہتا ہے 9 دفعہ عذابوں میں وہ بے بس رہا. موسیٰ علیہ السلام کو کہتا رہا کہ عذاب ٹلوا دے خدا سے کہہ کر کے. عالم دین بھی ایک حد تک کسی کے لیے دعا کر سکتا ہے، مگر ایک آدمی ٹلے ہی نہ تو عالم دین کہاں جائے گا؟ جہنم میں. مرشد بھاڑ میں جائے گا. آپ دعا کر دیں، او اللہ کے بندے میں دعا کر دوں، علاج دوائی تو نے کھانی، میں تو دعا کروں گا خدا شفا دے، دوائی کو مؤثر بنا دے، پر دوائی تیرے پیٹ میں جائے گی، علاج تو نے خود کرنا ہے، پرہیز تو نے خود کرنا ہے. ہاں آپ یہ بات دیکھیں، فرعون کو سارا کچھ پتا تھا. کیا نہیں پتا تھا فرعون کو؟ اس کو پتا تھا میں خدا، لیکن پتا ہونے کے باوجود اور ثبوت مل جانے کے باوجود 9 دفعہ اس پر عذاب آیا. اس کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں، مگر وہ دعویٰ کرنے سے باز نہیں آتا تھا، نہ ربکم الاعلی، میں خدا ہوں. خدا نے کہا، اس کے نفس نے اس کو یہ دکھایا. آپ کو پڑھا ہے سورہ طٰہٰ؟ یہ پڑھائی میں نے بچوں کو. مجھے پتا ہے وہ اس کے اندر سے میں کیسے بڑی مشکلوں سے گزرا ہوں کہ کاش کوئی آدمی ہوتا میں اس کو بتاتا. دیکھو قرآن کا ایک لفظ آدمی کی نجات کے لیے کافی ہے. ایک لفظ قرآن مجید کا آدمی کی نجات کے لیے واللہ یارو کافی ہے، واللہ یارو کافی ہے، واللہ دوستوں کافی ہے، واللہ ساتھیوں کافی ہے. ایک لفظ قرآن مجید کا کجا کہ 6666 آیتیں آدمی کو گھیر لے ہر طرف سے. اس پر حب دنیا چھا نہیں سکتی، شہوات چھا نہیں سکتی، نفس حملہ کر نہیں سکتا، شیاطین کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کفار کچھ نہیں کر سکتے، منافقین کچھ نہیں کر سکتے. پوری دنیا زور لگا دے مگر قرآن کے ہاتھے میں جس وقت آ جائے گا آدمی، اس کو کوئی گمراہ اس کی راہ سے نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے یہ 2 صورتیں جو ابتدائی ہیں جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گی تو کہتے ہیں کہ اپنے ماننے جاننے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے کو اس سے اپنے پروں کے نیچے لے لیں گے جیسے مرغی لیتی ہے اپنے انڈوں کو پر. اللہ کہ نہیں اللہ آج کتنا ہی غضب میں تو کیوں نہ ہو، مگر ہم اس کے اوپر رحمت بن کر تیرا ہی کلام بیٹھے ہیں. اپنے فرمان کو یاد کر، اپنے ہی آئینے کرم کو نہ تو بھول جا، ہم تجھ کو بھولے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا. کہ اپنے قانون کو یاد کر خدایا، تو نے کہا تھا جو ہماری تلاوتیں کرے گا ہم اس کو بچا لیں گے. تو آج ہمیں تلاوت کرنے والے آ گئے، ماننے والے آ گئے، عمل کرنے والے آ گئے. آج کیسے اس کو جہنم میں جانے کے لیے ہم دے دیں؟ تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا، اپنی قانون کو تو نہ بھول، تیرا جو آئین کرم کا وہ جاری رہا، تو نہ اپنے آئین کرم کو بھول جا. ہم تو تجھ کو بھولے ہیں، تو نہ ہم کو بھول جا. ہم تجھے یا اللہ بھول گئے پر تو ہمیں نہ بھول، تو ہمیں نہ بھول. تیرا آئین کرم کہاں گیا؟ تو 3 چیزیں آدمی کے پاس آ جاتی ہیں اس کی راہ میں. سب سے پہلے آدمی کا دین اس کے راستے میں آ جاتا ہے. جس آدمی نے اپنا دین پختہ کیا، اپنے دین کو پختہ کرو اور نوافل کے ذریعے سے پختہ کرو. اور قرآن کے ذریعے 2 چیزیں تم کو بتاتا ہوں. دین میں صرف 2 چیزیں ہیں، باقی ساتویں حیثیت سے ایک اتنے نفل پڑھو، اتنے نفل پڑھو، اتنے نفل پڑھو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بندہ اتنا خدا کے قریب ہو جاتا ہے، جو بولتا خدا بولتا، جو کرتا وہ خدا کرتا، جو چلتا وہ خدا چلتا. صحیح حدیث ہے. اس کی تعبیر سمجھنے کی کوشش کرو وہ کیا کرتا ہے. اور دوسرا بندے کا روزانہ اپنے نفس کو قرآن سنانا، نہیں سنانا غیر کو. یہ غیروں کے سنے ہوئے قرآن تمہیں کچھ نہیں کریں گے. کسی کی تلاوت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. کبھی ہوا کوئی فائدہ ہو گیا. دائمی فائدہ صرف ایک چیز کے اندر ہے کہ آپ اپنے نفس کو ڈیلی قرآن مجید سنائیں. ہاں
ان بچوں کو میں نے قصہ سنایا. ایک بچے قاری نے ایک لڑکا اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا, کہا حضور آپ سے میں نے قرآن حفظ کیا ہے, پر قرآن روزانہ رات کو تلاوت کرتا ہوں, قرآن مجید میں لذت نہیں رہی ہے, اس میں کوئی لذت نہیں رہی ہے. حضرت نے فرمایا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ پڑھ کر سنایا. فرمایا قرآن پہلے تم پڑھتے لوگوں کو سنانے کے لیے, یا اپنا حفظ پکا کرنے کے لیے, یا اپنی آواز اچھی بنانے کے لیے, یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے؟ آج رات اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنا. تو جو کہتا ہے کہ میں صرف روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں, آج رات اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھ کر سنا. لڑکا نے اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھا. صبح استاد آیا تو کہا کتنے پارے پڑھے؟ تم تو روزانہ 10 پڑھتے تھے. کہا استاد آج بمشکل 3 سپارے پڑھ پایا ہوں. آج 3 جب اپنے آپ کو سنایا کہ سن, ترجمے کے ساتھ آتا تھا نا, آپ کو تو 500 قرآن بھی سنا دے, ترجمہ آتا ہی نہیں, اس لیے فائدہ ہی کچھ نہیں آپ کو. آپ شبینے کریں یا درینے جو مرضی کرتے پھریں آپ. ہاں تو کہا 3 سپاروں سے استاد میں زیادہ پڑھ نہیں پایا. 3 حصے کیے قرآن مجید کے, 2 گئے. کہا اچھا اب کی بار تو اب قرآن مجید سنانا چاہتا ہے تو کل سے یہ شروع کر دے کہ تو رسول اللہ کو قرآن سنا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آ گیا, تصور کیا, مراقبے ہم سے پوچھیں, ہم کروائیں گے مراقبے, آپ کو دے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ, ہم کرواتے ہیں آپ کو مراقبے. آپ کہیں مجھے منزل مقصود تک پہنچائیں گے, مگر عمل تو تم نے کرنا ہے. طریقے ہم سے پوچھو, سب کچھ ہم سے پوچھو, جا کے مرضی کے من مرضی کے عمل کرو, جہنم میں پھر تم ہی جاؤ گے. پھر کہتے ہو استاد اچھا نہیں, استاد کامل, دعائی ٹھیک, تمہاری بد پرہیزیوں نے تمہیں یہ دن دکھائے ہیں, تمہیں یہ دن اس نے دکھائے ہیں. فرمایا آج رسول اللہ کو قرآن سنا. لڑکے نے قرآن پڑھا, لیکن اس نے صبح کے وقت آیا, استاد نے میں دل کا حال سنا, کہ آج قرآن پڑھا لیکن میں نے صرف 1 پارہ پڑھ پایا ہوں. مجھے لگا اللہ کے رسول سن رہے ہیں تو رسول اللہ کے سامنے یوں قرآن پڑھوں گا جیسے پڑھتا ہوں. آج تو استاد نے کہا چند دن گزار اس پر, تو رسول اللہ کے ساتھ چند دن گزارے اس نے, اپنے نبی کا احاطہ کیا. خواب میں کیا آتے ہیں, مراقبے میں لاؤ, ہمیں وظیفہ بتا دو. میں مولانا اسحاق صاحب کے ساتھ جب گیا رسول اللہ کے روزے پر جانے لگا, میں نے کہا کچھ کہیے, یہاں پر آیا ہوں, مجھتے لگی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے میں. تو میں نے کہا کوئی رسول اللہ کی زیارت ہو جائے, کوئی خواب آئے, مدینہ میں آئے ہیں, کوئی نوازش ہو. فرمایا شکل و صورت ہے, نبی کی آنکھیں ہیں جو نبی کی زیارت کریں. ان گناہ کرنے والی آنکھوں کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے. بدبخت آدمی کو, پاک ہو جاؤ, خود آ جائیں گے. گھر کو صاف رکھو گے, رسول اللہ خود آئیں گے. بلاتے ہو نبی کو, ہے نبی نہیں آتے. ہاں تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے کرنا ہے رسول اللہ کو تو مراقبہ کرے نا, ایسا کرے جب رسول اللہ نہیں آتے تو آپ چلے جائیں رسول اللہ کی بارگاہ میں. کوئی ناراض ہے آپ سے تو آپ کے پاس نہیں آتا, تو آپ منانے چلے جائیں اس کے پاس, آپ جائیں اپنے نبی کے پاس, آپ جا کر کہیں یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں. تو کہا 1 پارہ بھی نہیں پڑھ پائے, 1 پارہ. 4 دن رسول اللہ کے ساتھ گزارے. فرمایا استاد بڑی مشکل سے, اب تو رکت آ رہی, جسم بچتا نہیں ہے. فرمایا اب جبریل کو سنایا کہ ڈیلی, جو لے کر آیا قرآن. بس بھائی جبریل کو سنانا تھا. تو چند دن کے بعد آیا کہ استاد نے کہا اب کیا ہوا؟ فرمایا 1 پاؤں بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں, جب سوچتا ہوں کہ عرش معلیٰ سے جبریل امین آتے ہیں, ہاں خدا کے پاس سے آتے ہیں. بس استاد نے کہا یہیں پہ رک جاؤ, جبریل کو سنایا کر. لیکن لڑکا لذت آشنائی سے واقف ہو گیا, اس کو مزہ آنے لگا, درد کی کیفیات سمجھا, توبہ کی کیفیات سمجھا, سوز بڑا لڑکے کے دل کے اندر گرمی آئی. کہا 2-4 ہاتھ لبے بام پر یہ خدا بیٹھا ہے, کچھ تو اللہ سے کہوں. اندر ذوق ہوا, شوق ہوا, دن ہوا. یہاں تو کسی سے ایک چھوٹا سا مشقت کرا لے, اگلے دن وہ بھاگ جاتا, آتا ہی نہیں ہے. وہ تو ہمیں یہ کام کہتے ہیں, ہمیں تو وہ کام کہتے ہیں, ہمیں یہ کام کہتے ہیں, یہی گلے لے کر چلے گئے اور رو لو. بھئی آتے کیوں؟ پہلے کہتے پاس بٹھا لیں, بٹھاتے ہیں تو کچھ کراتے ہیں تو پھر چیختے ہیں. ہاں اور ماں آپ لذت آشنائی ہوئی, 2 جہاں دیکھ کر میں تجھ سے لے لوں لذت آشنائی. اقبال نے کہا 2 جہاں دیکھ کر تجھ سے میں لے لوں. یہ دنیا کیا ہے؟ آشنائی کی لذت سے مزے کیا ہیں؟ یہ جو دنیاوی لوگ عشق کرتے ہیں, یہ دیکھیں جب آشنا کے ساتھ عورت ایسے نہیں فرار ہو جاتی 6 بچوں کی ماں, لڑکا ایسے ہی نہیں اس کے اوپر فرارتا ہو جاتا بڈھا. بھائی یہ کچھ ہوا ہے,
ایسی لذت آشنائی آپ خدا سے کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے اسے لذت آشنائی، اقبال نے کہا تھا، بیگانہ کر کے رکھ دیتی، اس کو منہ بھی نہیں موڑتا دنیا کی کسی عورت کے پیچھے، وہ جاتے ہیں جب خدا کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں، وہ دنیا کی دولتوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، کتنا ہی مال کا نفع کیوں نہ چھوڑ دیتا، میرے اللہ نے حرام کہا اس لیے ہم کبھی اس طرف جائیں گے نہیں، یہ گھر چھوڑا، یہ زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، وہ چھوڑ دیتا ہے، بس پھر لذت آشنائی ہوئی تو کہا اب کیا ہوا، فرمایا بیٹا ہٹ جا، یہ لذت آشنائی کی منزل تجھے کہیں لے نہ جائے، کہ نہیں استاد جاؤں گا منزل کی آخری حد تک، کہا اچھا اگر طلب صادق ہے، تو سالک صادق ہے، سچی تیری راہ ہے، تو آج رات خدا کو قرآن سنا، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو اس کا کلام سنا جس نے یہ کلام کہا، اس کو اس کی بات سنا جس نے یہ بات کہی، اس کو اس کے کلمے سنا جس نے یہ کلمے کہے، اس کو اس کے حرف سنا جس نے یہ حرف، جس کو اس کے زیر زبر بتا، اس کے رکنے کے بتا، اس کے رکوع بتا، اس کی آیتیں بتا، اس کا کچھ بتا۔ لڑکے نے رات کو قرآن پڑھا، لڑکے نے رات کو قرآن پڑھا، استاد 2 4 5 دن لڑکا نہ آیا، جا کر لڑکے کے گھر دیکھا تو لڑکے کو دیکھو سے پوچھا، یہاں میاں لڑکے مرے ہوئے کو آج 4 دن ہو گئے ہیں، مرے ہوئے کو 4 دن ہو گئے، اہلیہ کو بلا کر پوچھا کیا ہوا میرے شاگرد کے ساتھ، اس نے کہا بس آدھی رات کو ایک آیت پڑھی، لڑکا غم کے مارے زمین پر گرا، تڑپتا ہوا مر گیا۔ خدا کی دہشت سے، خدا کے خوف سے، خدا کو قرآن سنانے سے لڑکا ڈرا، خدا کو قرآن سنانے، یہ سپاروں کے سپارے ختم ہو رہے ہیں، شبینوں کے شبینے ختم ہو رہے ہیں، تراویوں کی تراویاں ختم ہو رہی ہیں، یہ قرآن کا حشر نشر ہو رہا ہے۔ جب خدا کو حاضر ناظر دیکھے تو بندے کے اندر جان کب رہ جاتی ہے، بے ڈھیلا ڈھالا بدن، شہوتوں سے پاک بدن، ہاں ہلکا پھلکا بدن، نفس المطمئنہ، ایک ایسا نفس جو خدا پر راضی ہو جائے اور خدا اس سے راضی ہو جائے، وہ نفس پا لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے آدمی کی خواہشات کے مقابلے میں دین کھڑا، مرشد کھڑا ہو جاتا ہے کہ رک جا، یہ کام نہ کری، اس کے تیرے نتائج برے نکل جائیں گے، رک جا ادھر سے۔ پھر وہ جب اس کو رون دیتا ہے تو پھر دوسری چیز اس کے درمیان میں خدا کا دیا ہوا عقل سامنے آتا ہے، وہ اس کو دنیاوی لحاظ سے سمجھاتی ہے، وہ اخروی حساب سے بتاتا ہے، یہ دنیاوی حوالے سے سامنے آ جاتی ہے، اس کو کہتے رک جا یہ کام نہ کر، اس سے یہ چیزیں اجڑ جائیں گی، تیری برباد ہو جائے گا، تو کچھ نہ رہ جائے گا۔ پھر بھی وہ اس کو نہیں سنتا تو اس کو بھی رون کر چلا جاتا ہے۔ پھر تیسری چیز اس کے سامنے آدمی کے اندر کی موجود حیا آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ آخری جگہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب تجھ میں سے حیا جاتی رہے تو جو چاہے کر، بن جا دندناتا ہوا جانور اور ابلیس، خدا کی زمین پر پھیلاتے فساد جتنا پھیلا سکتا ہے، کر لے جو تو نے من مرضی کرنی، اور بن جا حیوان اور پتہ لگ جائے گا۔ تو جب تجھ میں حیا اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، حیا پوری قوت لگاتی ہے، جرت شجاعت کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور آدمی ہٹتا نہیں خدا کی راہوں کے اندر اڑا کے، اور جب اس کے ساتھ بھی اس کا روکتی تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اور جب اس کو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب تینوں چیزیں اس نفس کا راستہ روکنے میں ناکام ہو جاتی ہیں اور اسے منع کرتی ہیں، مگر وہ اپنے نفس کی اطاعت اور فرما برداری پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، تو پھر یارو نہ دنیا کی رسوائی اس کو بچا سکتی ہے، نہ آخرت کی رسوائی اس کو بچا سکتی ہے، نہ دنیا کی رسوائی اس کو بچا سکتی ہے، نہ آخرت کی رسوائی بچا سکتی ہے۔ خزي في الدنيا والآخرة، خدا نے کہا رسوائیاں ہوں گی ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ خزي في الدنيا والآخرة، جا کر آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر یہ تماشے ہیں، آپ اس نفس کے کہنے پر چلیں گے تو کون سی قیامت نہیں آئے گی؟ آپ لوگوں کو جو مرضی کہتے رہے، مولانا ہم لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، ہم بے دین، ہم جن کے والدین نے دین ہمیں پڑھنے نہیں دیا، ہم جو کالجز یونیورسٹی کے اندر اپنی خواہشات نفس کے پابند تھے، ہم جو اپنے لہو و لعب کے اندر گرے ہوئے تھے، آج بھی ہمیں دعویٰ نہیں اپنے اخلاص کا اور اپنے علم اور اپنے عمل کا۔ مگر مولانا قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد ہمیں ایک تو چیز آئی ہے، ہمیں سمجھ میں آیا کہ پیارے نبی نے فقر اور دنیا کو کہا پیچھا چھوڑ دنیا، میرا پیچھا چھوڑ۔ آپ اگر ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بڑھنے کی بات کہتے تو میں کوئی اختلاف بھی نہ کرتا، آپ نے تو ان کی لذتوں کا سامان فراہم کر رہے ہیں، آپ کے تو مرکزوں میں افطاریاں ہو رہی، کیا کر لیا آپ کی جماعتیں؟ دین پہنچا کر کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسا نظام معیشت کا قائم کیا اپنی تبلیغی جماعت کا؟
جس میں عام آدمی جا کر اپنا پیسہ سیو کرنے اور یتیموں اور غریبوں کو سوائے صدقے خیراتے اور فطرانے دے دے کر اس امت کا کیا آپ حشر کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو گھر میں بیٹھے کھانے پہنچا رہے، راشن پہنچا رہے، یہ دندناتے گنڈے، ان کو پوچھیں معیشتاً زن کا خدا نے کیوں معیشتیں تنگ کر دی سب کی؟ آپ ان کی تنگ معیشتوں کے اندر خدا نے کیا ان کو تنگ، اور آپ اس کو کرتے ہیں کھلا روٹی دے کر کے۔ تنگ ہوتا تو شاید خدا کی یاد آتی اس کو۔ آپ نے کھول دیے سیلانی، آپ نے کھول دیے ان کے ریاست مدینہ کے نام پر روٹی، ان کو اپاہج کر دیا کہ کھاؤ پیو موجے کرو، ہیں یہ جو چاہیں غریب کرتے پھریں۔ کیا غریب خواہشات نفس کے پابند؟ سب سے زیادہ یہ پابند ہیں۔ عمرہ تو کہیں رک جاتے ہیں نا، یہ تو ہٹتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دکھائیں کسی جگہ پر جائیں، پوری نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ تک، کہیں پر بھی اللہ نے جب قومیں تباہ کی ہیں اس کے امیروں کو عذاب دیا اور غریبوں کو نکال لیا ہو، مجھے دکھائیں کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ یہ آپ نے جھوٹ فساد مچایا، آپ سوشلزم کے تابع ہیں۔ آپ کو میں بتا دوں اس دنیا پر یہ غریبی کا رونا اور درد دل پیدا اور رحم دلیاں پیدا کر کے نا آپ نے یہ ادھر بانٹ رہے ہیں، آپ کو رحم نہیں آتا کہ بدلیں اور بدل کے غزہ چلیں۔ وہ بھوکے نہیں ہیں، وہ ننھے بچے جو ماں کی گودوں میں مرے وہ بچے نہیں ہیں، جو ملبوں تلے آگے وہ بچے نہیں ہیں۔ عورت کے ہاتھ میں ایک دن کا بچہ پکڑا سر پہ ہاتھ رکھ کے، کب تک اس امت کی بیٹیاں روتی رہیں گی؟ کب تک اس امت کے بچے روتے رہیں گے؟ اب کب تک ان کی آہیں آسمان پر جاتی رہیں گی؟ وہ ان کا شہر نہیں، اب تو ان کا قبرستان ہے۔ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، تکفین کرنے والا کوئی مولانا۔ تم کو تو تمہارے وہاں کے کپڑے سے بڑے آرام سے تمہارا تو جنازہ اٹھے گا، بڑی دھوم سے اٹھے گا۔ دھوم سے اٹھے ہوئے جنازوں کو یہ نہ سمجھو یہ بخشے گئے لوگ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں شامل ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھو یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ ملا ملاڑوں کا ایک ہجوم اس پر ہو جائے، یہ نہ کہو کہ یہ بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ او بھائی تم نے دعا کر دیا، پتہ نہیں بخشے گئے یا نہیں بخشے گئے۔ یہ امیدیں بنا کے تم کو بھی اسی راہ میں لے کے جا رہے ہیں، ادھر بھی اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ چار غلطیاں ہو جائیں تو دجال، آپ لاکھ کریں تو آپ ابھی تک انسان، آپ کون سے مہدی ہو گئے؟ آپ کون سے مولانا مہدی ہو گئے؟ کوئی خدا کا خوف کریں۔ آپ کو کوئی نصیحت کرتا تو آپ پر نصیحت اثر نہیں ہوتی، آپ کیوں نہیں کہتے میں توبہ کرتا ہوں؟ آپ الٹا ان گنڈوں بدماشوں اور ساری عوام کو ہم سمیت آپ ہمیں کس راہ پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں جس راہ پر ہم تباہ ہو رہے ہیں 1400 سال سے؟ آپ کہتے ہیں ہماری غرناطہ میں ہمارے، او بھائی آپ کے قرطبہ میں جو محل ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان محلوں سے تباہ ہوئے ہو۔ جب تک تمہارے خلفاء جھونپڑیوں میں رہتے تھے تم تباہ نہیں تھے۔ یہ جو مسجد قرطبہ یہ گرا دیتے آپ، جس پر اقبال بھی روتا ہے کہ مسجد تو تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ مسجد واقعی وہ مسجد نہیں ہے، یہ اس مسجد کے بننے کے بعد ہی آپ گمراہ ہوئے ہیں۔ 100,000 ستونوں والی مسجد آپ گمراہ، جس دن تک مسجد نبی کے پلر کچے تھے، ریاض الجنہ کچی تھی، اینٹ پتھر گاڑا کچھ نہ تھا، وہاں پہ روشنی دیا اور کوئی چراغا نہ تھا، وہاں پہ کوئی لکھائی سبز طریقے سے اور سنہری طریقوں سے لکھی نہیں گئی تھی، اور روضہ رسول ابھی سونے کی جالیوں میں جکڑا نہ تھا تم نے۔ ہاں جہاں جس وقت صفحے نہیں تھی، صحابہ کرام گرم کنکریوں پر سجدہ کیا کرتے تھے تو ساری دنیا کانپتی تھی نبی کے روب سے۔ جب تم نے یہ سب چیزیں لے آئے، حرموں کو روشن کیا، اپنا ریونیو بڑھانے کے لیے حکومت نے وہاں پر سہولتیں پیدا کی، وہ تمہارے حج کے لیے نہیں، ریونیو، دولت آ رہی 3 لاکھ کا عمرہ، 10 لاکھ کا حج، 20 لاکھ کا حج، 50 لاکھ کا حج، 70 لاکھ کا، 3 کروڑ کا حج آ رہے۔ آپ کون سے 4 دن وہاں پہ ادھر ادھر گھوم کے 20 طرح کے کھانے کھا کے عرفات کے میدان سے آپ بڑے خوش آتے، آج بخشے گئے۔ اللہ نے کہا کوئی نا امید نہ ہو۔ جب ہر سال 40 لاکھ بخشے جا رہے ہیں تو پھر حساب کن کا ہوگا؟ صرف کفار کے لیے بنایا ہے تو قرآن مجید کفار کے لیے، تو صاف قرآن مجید کے شروع میں آیتیں لکھتے جو ایمان لے آئے ان لوگوں کے لیے تو کوئی حساب نہیں، جو نہیں لے کر آئیں گے ان کے لیے ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی کافروں جیسے عمل کرتے رہو، کوئی مسئلہ بس یہ کہہ دو کہ نبی سچا ہے۔ اللہ نے کہا نبی یہ تیرے پاس آتے تجھے آ کر کہتے تو اللہ کا نبی ہے، خدا کی قسم تو نبی ہی ہے اور میرا ہی نبی ہے، مگر یہ جھوٹے ہیں، ان کے اعمال بتاتے ہیں یہ بے ایمان ہے، یہ جھوٹے ان کے اعمال بتاتے ہیں یہ بے ایمان۔ نکال کے سورہ منافقون صرف منافقون کے لیے آئی ہے؟ یہ کون سی آپ نے صورت بنا لی جو کہا منافقین؟ ہر بندہ تو دوسرے کو کہتا بڑا منافق ہے یار، تو معاشرہ تو کل منافقوں کا یہاں بس رہا ہے۔ عزیزو سمجھنے کی کوشش کرو، خواہشات نفس، رمضان آتا ہے خواہشات نفس کو لگام دینے کے لیے، مولویوں کے پیغام آتے ہیں، کیوں؟ ہم سب مولوی انہی چیزوں میں ملوث ہیں، رہو ملوث، لذتیں ہیں،
جکڑی گئی ہیں نا، ہاں جکڑی، پر مانو تو صحیح لذتیں ہیں اور حرام ہیں. کوئی سوچنے کا موقع ملے گا، کسی زنجیروں کو کاٹیں گے، کوئی دن آئے گا جس دن ہم توبہ کر لیں گے، کوئی اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دیں، کوئی جہاں تھے وہاں بریکیں لگا کے پیچھے کو آنے کی کوشش کریں. ہمیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اور اس بگ ٹوٹ اور سرپٹ گھوڑے سرکش گھوڑے کو دوڑانے میں کامیاب ہو رہے ہیں. کیوں یہ مسائل جنم لیتے ہیں؟ ایک آدھ واقعہ رسول اللہ کے دور میں آیا کہ بیوی کا روزے کی حالت میں آدمی سے جمع ہو گیا، ایک کا، یہاں جمع پہ جمع روزے ٹوٹ رہے ہیں. ایک کو حضور نے صرف فرمایا کہ تو اپنی بیوی کے قریب روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہے. آپ سارے نوجوانوں کو اس کام پہ لگا رہے ہیں. ایک کا، یقین جانے ایک، اتنی سی آپ کو رائے دیتی، آپ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے کیا، مجھے دل کو دو، میں روک دیتا ہوں. یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب بھائیوں کو اور پوری دنیا کو کہتا ہوں، یار گناہ کر لو، رج رج کے کر لو، پیالے بھر لو، اللہ نبٹ لے گا تم سے، پر میرے نبی کو اس کے درمیان میں نہ لے کر آؤ. نہ کہو حضرت عائشہ یہ تھی، نہ کہو حضرت خدیجہ یہ کرتی تھی، نہ کہو رسول اللہ یہ کرتے تھے، نہ کہو ابوبکر صدیق، نہ یار نہ کرے ایسا، اس پہ چگلے عذاب ہو جائیں گے. تم نے ہمارے نبی کو بھی استعمال کر لیا، تم نے ہمارے نبی کے یاروں کو بھی کر لیا، نبی کی پیاروں کو بھی کر لیا، نبی کے اہل بیت کو بھی کر لیا، نبی کی بیٹیوں کو بھی کر لیا، نبی کی بیویوں کو بھی کر لیا، نبی کے صحاب کو بھی کر لیا، نبی کے قرآن کو بھی کر لیا. نہ کرو یارو، یہ جرم ہے. اور ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور دلوں کو کہو کانپ جائے، خدا نے کہا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ جائے خدا کے خوف سے. افطاریوں میں اور سحریوں میں آپ اپنے گھر میں قرآن سے دور ہو گئے، درس سننے کے لیے ہمارا کوئی نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آتا. کس سے آنا بھائی درس سننے کے لیے؟ کوئی نہیں آتا. یہ 4-5 یہیں کے جو بیٹھے مقیم یہ بھی پریشان ہیں. اللہ کی یارو کوئی سننے کا، قرآن مجید کہاں گیا؟ ہر چیز قرآن مجید کی ہل گئی اپنی جگہ سے. قرآن مظلوم آتا ہے، مظلوم ہی ہر سال میں چلے جاتا ہے. افطاریاں بنا لو، کھا لو، کپڑوں جوتوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، حب و شہوات کے ڈھیر لگیں گے، بیویاں بازاروں میں، بچے بازاروں میں، آپ بازاروں میں، امت بازاروں میں، مسجد ویران، قرآن کو پڑھنے والا کوئی نہیں. میں سن لیتا ہوں، سننا قرآن آسان نہیں ہے. اگر یہ اتنا آسان ہوتا ویسے سنو جیسے ابو جہل سنتا تھا تو تلوار لے کے رسول اللہ کے مقابلے میں آ گیا. اللہ نے قرآن میں کہا واسمعوا ذکر، ان سے کہو سنیں. انہیں کہا سننا ہی تو نہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا جو یہ کہہ رہا ہے اسے دل دہلتا ہے. آپ کو دراصل قرآن سننے میں مزہ صرف اس لیے آتا ہے کہ قرآن آپ کی دماغی موسیقی کے ساتھ ٹون کر کے جب وہ کر دیا جب فریکوینسی ایک ہونے کے بعد مزہ آنے لگتا ہے. ورنہ سمجھ آپ کو بھی، اگر آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہو تو آپ بھی قرآن کبھی نہ سنیں، کبھی شبینے نہ ہوں، کبھی پیچھے تلاوتیں نہ ہوں. ان کو سمجھ ہی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہم کہہ دیں گے حشر کے لیے ہمیں کون سا سمجھ آ رہا تھا. آپ کو تو تبت یدا ابی لہب و تب کا آپ کی عوام کو ترجمہ نہیں آتا. آپ کو تو کوئی ون نسل کا ترجمہ نہیں آتا. آپ نے سننا ہی ہے جی، سدیس کی، شریم کی، بس چل پڑی، حدر کر رہا ہے. یہ اس قاری نے تو ماڈل ٹاؤن میں ماحول بنا دیا ہے. اس کی تو آواز ایسے ہو گئی، اس کی 3-3 6-6 8-8 مائک، اور اس کے باوجود سارے کا سارا مجمع خراب. اور پلازوں کے پلازے لاہور میں کھڑے کرتے جا رہے ہیں، باپ بیٹے پوتے پڑوتے سب آ گئے، خدا رسول کے نام پر مسجدیں بنا کر لگے ہیں اس میں تلاوتیں کرنے. بڑھ نہیں رسول اللہ کے دور میں نہ کوئی حدر نہ ترتیل. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، بس قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت عمر کی چیخوں کی آوازیں پیچھے جا رہی ہیں، چیخوں کی آوازیں عمر کی جا رہی ہیں. عمر جیسا بندہ ہل گیا. نبی ساری رات ایک ہی آیت پڑھتا جا رہا ہے. صبح ہو گئی، بی بی کہتی ہیں صبح ہو گئی، ایک ہی آیت، اگر تو ان کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو بڑا غفور. بس ساری رات رسول اللہ یہی پڑھتے. یہ بھی کوئی رات تم پر آئی ہے کہ ایک آیت پڑھتے تم نے صبح کر دی ہو؟ یہ کوئی رات، کوئی ایک رات مجھے دے دیں، کوئی رات آپ پر ایسی آئی ہو کہ آپ ایک رات ساری رات یہی پڑھتے گزر گئی ہو؟ کس کی، جنہوں نے اتنی بھاری بھرکم افطاری کی ہوئی وہ کیسے کرے گا تلاوت؟ جس نے اپنی سونے کی روٹینیں 2-2 3-3 4-4 بجے سحریاں رکھ کے کھا کے مر کے پھر جا کے سونا ہے، اس کی آنکھوں میں نشاط کہاں سے آئے گا؟ نشاط والی آنکھیں، سو کر اٹھی ہوئی آنکھیں روتی ہیں. اور جو کچھ 2-4 نفل آپ کا نفس پڑھوا دیتا ہے اور آپ کو اس میں مان ہو جاتا ہے، ان کی کیا جب صبح زندگی نہیں بدلی آپ کی؟ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا. حدیث شریف میں آتا ہے صرف تذکیر کے لیے، ورنہ یقین جانے برسوں ہو گئے اب تو رمضان شریف کے فضائل سنانے کو دل نہیں کرتا. کوئی پڑھے میں اس دفعہ رمضان کے فضائل، محرم کے مسائل، حج کے مسائل، یہ 3 چیزیں مولویوں کی کل کائنات ہے. رٹ لو، یاد کر لو، سارا سال یہی سناتے رہو جو آپ نے سننا چاہتے. کوئی بیدار نہ کرے بس آپ کو.
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آج ہو چکا عشرہ شروع ہو 21 سے نہیں ہوتا، 20 سے ہوتا ہے، عشرہ شروع ہو چکا، تو جب آپ ہوتے تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، پنجابی میں کہتے لک بند لینا، کہ بہت مشقت کے دن آ گئے ہیں، کمر کس لینا، پٹکا باندھ لیتے تھے لوگ کہ اب میں نے 72 بھاری ہے وہ توڑنا ہے، صحابی کہتے جب ہم نے چٹان نہ ٹوٹے تو ہم نے کمرے کس لی، باندھ لیے یہاں پہ زور سے تاکہ کمر پہ بوجھ نہ پڑے، مارے تو بڑے بڑے پتھر چٹانے غزوہ خندق میں صحابہ نے، تو اللہ کے نبی نے وہ پتھر جو صحابہ سے نہ ٹوٹا رسول اللہ نے ماری ایک کلال ٹکڑے ہو گیا، کتنا شجاعت والا نبی تھا۔ ایسی آپ کی شجاعتیں بیویوں پر، رنڈی بازیوں پر اپنے مادہ تولید کو ضائع کرتے ہیں، اتنے شجاعت والا نبی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جب سب صحابہ علی اور سب دوسرے تیسرے صحابہ سب بے بس ہو جائے چٹانوں کے سامنے، پھر ایک آتا ہے جو اس کے پاس اللہ اللہ اللہ، کیا شان ہے رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کی شان ہے کہ آپ کی آنکھیں گیسوس راز یہی ہے۔ نبی کو تو جنگ میں دیکھو، فرمایا نبی الملاحمہ، میں وہ نبی ہوں جو جنگ کا نبی، رحمت للعالمین کا ترجمہ رسول اللہ نے کیا ہے، آپ نے اپنی مرضی سے یہ ترجمہ کیا رحمت للعالمین کا، فرمایا میں وہ نبی ہوں جو جنگ کا نبی ہوں، شجاعتوں کا نبی، تو ایسا شجاع نبی توڑ دی آپ نے چٹان، کمر باندھ لی، رسول اللہ جس عشرے پہ نبی کمر باندھ لے اس کی عمر کمر کھول دے، اس کی امت کمر کھول دے، کمر باندھ لیتے، اور کیا کرتے، خود بھی جاگتے، تہجد کے لیے اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، ساری رات اہل خانہ کو لے کر ہوٹلوں کے اندر کھانے نہیں کھاتے، وہاں جا کے کپڑے نہیں لیتے، وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرے نہیں کرانے جاتے، آؤ بچوں کو وہاں پہ لے جاؤں، آؤ 27ویں ہم وہاں گزارے، آئے 23ویں رات آپ گیلریا میں گزارے، وہاں گزارے، آ رہی ہیں نا، فلانے کے ساتھ گزاریں، فلانا آپ کو رات کو پڑھائے گا، نہ سیشن تھے، نہ رسول اللہ کے روزے میں تہجد تھی، نہ افطاریاں تھی، یہ تھا، یہ کچھ نہیں تھا، کہ نبی کا رمضان ہی اور تھا۔ کبھی سننا مجھ سے کہ نبی کا رمضان کیا تھا، مدینے میں رمضان کیسے گزرتا تھا، کبھی سننا مجھ سے، کبھی موقع ہوا تو زندگی میں، کبھی جان میں جان رہ گئی اور زندہ باقی بچ گیا تو تمہیں تعارف کرا کر نہ جاؤں کہ نبی کا رمضان مدینے کے اندر کس طرح سے گزرتا تھا۔ پتہ ہے کس طرح سے؟ ایک رمضان ایسا بھی نبی کا آیا، نبی مدینے کو بچانے کے لیے، مدینے کی ثقافت، تہذیب ملت ابراہیم کو بچانے کے لیے روزہ رکھ کر یاروں کے ساتھ بدر کو چلا گیا، اور ساری رات 16 کی بدر میں کھڑا رہا، اور ساری رات نبی روتا رہا، حتیٰ دوش مبارک سے کملی اتر گئی، یار صدیق پیچھے آ کے حوصلہ دینے کے لیے آ گیا، رسول ایک ہی بات کہے کہ اگر توحید کے یہ چند پروانے اب رات کو تیری صبح کو یہ قتل ہو گئے، تیرا نام زمین پر لینے والا رہے گا کون، بتا دے مجھ کو۔ یہ کبھی کلمہ نبی کو کبھی کیا لگتا ہے کہ کیسا کلمہ نبی نے کہا، کتنا وزنی کلمہ نبی نے کہہ رہے ہیں اپنے اللہ کو، ساری رات نبی کی یہ مدینہ بچانے کے لیے ہو رہا ہے، ساری رات نبی مدینہ بچانے کے لیے، ریاست مدینہ بنانے کے لیے کنجریاں ساری رات نہ چاہتا، ساری رات اللہ کی عبادت کرتا نبی خود کا، صحابہ سو جائے، صبح بدر ہوگی، ابو جہل ہوگا، سارے ہوں گے، بھوک اور پیاس ہوگی صحابہ کے پاس، پوری تلواریں نہیں ہوں گی، فقر و فاقہ ہوگا، اور رمضان میں جنگ لگا دی کافروں نے، جس طرح اسرائیل نے جنگ لگا دی، کیوں نہیں 17 رمضان اور بدر برپا ہوئی ابھی تک؟ کیونکہ لشکر ان کے تو نکلے ہیں، ادھر سے لشکر نکالنے والا کوئی نہیں، لہو و لعب میں مست، صبح تمہاری دل آرام کے ساتھ، رات گزرے جام کے ساتھ، عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو گزرتی ہے آرام کے ساتھ۔ نبی کا رمضان کا بھی کیا آپ نے سننا ہے مجھ سے؟ نبی کا رمضان آپ نے مجھ سے کیا سننا ہے؟ کیسے سنا دوں وہ رمضان؟ وہ مولانا ادھر کو پڑھ دوبارہ، مرنے سے پہلے توبہ کر، رلا دے اس امت کو، سوز بار اس امت کو، اس امت کو تم گناہوں کا ڈپریشن دے کے وقتی طور پہ توبہ کرا دیتے ہو، وقتی اس پہ ایک بڑی ندامت طاری کر کے، یہ خطابت بڑی بے ایمان چیز ہے بھائی، کبھی اس پر بھی ہوا تو اس پر بھی بیان کو، رسول اللہ پہلے کہہ گئے اس وقت کہ خطابت جادو ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیتی ہے، بندے کو وقتی توبہ کرانے کے بعد پکا مجرم بنا دیتی، کبھی رو لیا بس اب بس جا کے جرم کرو جو کرنا ہے۔ تو نبی کا رمضان یہ تھا، اہل خانہ کو اٹھاتے، کو انفسکم و اہلیکم النار، ایمان والو بچاؤ اپنے اور اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے جس کا ایندھن ہو جائیں گے پتھر اور انسان۔ کوئی نہیں اٹھاتا اپنے بچے، سو جاؤ، کیسے اٹھائیں، بچے اٹھتے نہیں، کھانے کے لیے کیسے اٹھ جاتے ہیں، بند کر دو روزے رکھنا، ہم کیوں پکائیں ایسے روزے؟ کیا ان روزوں کا فائدہ جن کا اللہ کے نبی نے فرمایا شام کو کتنے روزہ دار ہیں
جو روزہ تو کھولتے ہیں مگر انہوں نے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں پایا، خدا کی بارگاہ سے رد ہو گئے۔ روزہ کھولنے سے پہلے سوچیں کہ میں اس روٹی کے قابل ہوں؟ روزہ ایسے گزر گیا۔ افطاریاں تو آ گئی رنگ برنگی، پر رنگ برنگی چیزوں نے اس کو زینا، خوبصورت بنا کے دکھایا کہ تو روزے دار ہے۔ سادہ کھلوائیں تو کہتے ہیں کہ او آپ سادہ کھولتے ہیں۔ سادہ نہیں کھولتا، کہیں مسنون روزہ کھولتے ہیں۔ آپ چلاکی نہ کریں، مسنون داڑیاں ہیں، مسنون سب کچھ ہے، تو مسنون روزہ ہے اور مسنون افطاری بھی ہے، مسنون سحری بھی ہے۔ تو لیلۃ القدر تلاش کریں گے تو ملے گی، نہیں کریں گے ساری رات عبادت کرتے رہے نہیں ملنی۔ لیلۃ القدر کے لیے کوشاں ہونا ہے، باقاعدہ مغرب کے وقت لیلۃ القدر شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا ہے پہلے سیکنڈ میں شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی فجر ختم ہوتا ہے لیلۃ القدر ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس رات پوری میں تماشا کر کے دیکھ رہے، رات کا کچھ حصہ عبادت کر لی، پھر موبائل پہ دیکھ لیا، پھر عبادت کر لی، پھر موبائل پہ کوئی شہوت کی باتیں، کوئی لیلۃ القدر ڈھونڈی جا رہی ہے۔ یہ کوشش ہو رہی لیلۃ القدر کے لیے، قیمتی چیز اس طرح سے تلاش کی جاتی ہے کہ آپ کا بیٹا اگر آدھی رات کو کھو جائے 7 سال کا، تو آپ کچھ تو واٹس ایپ دیکھیں گے، کچھ فیس بک دیکھیں گے، کچھ رنڈیوں کے ناچ دیکھیں گے، کچھ بیوی سے جمع کریں گے، کچھ روٹی کھائیں گے، ڈھونڈ لیں گے اپنے بیٹے کو ہم تھوڑی دیر تک۔ ایسے ہی ہوگا، ایسے تلاش کرتے ہو بیٹوں کو، 7 سال کے بیٹے کو ایسے تلاش کرتے ہو ہیں؟ تلاش کرو، فرمایا تلاش کرو، اپنی لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کتنی لیلۃ القدر تم نے ضائع کر دی، اور لیلۃ القدر روٹ کر چلی جاتی ہے، لیلۃ القدر روٹ کر چلی جاتی ہے۔ کئی دفعہ لیلۃ القدر کا ہاتھ تھامنے کی میں نے کہا، ہاتھ چھڑا لیا مجھ سے، کہ کاشف قدر تم نے بھی نہیں کی، اے خواجہ چیمی پرسی یہ از شب قدر۔ اسے کہا بھلے مانس آدمی مجھ سے کیا پوچھتا ہے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر سے پوچھا، سوال کیا کسی نے، ہیں خواجہ چیمی پرسی از شب قدر چیس، مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ لیلۃ القدر سے پوچھا کہ لیلۃ القدر تو کیا ہے، تو کیا ہے؟ اس سے کہا ہر شب قدر اصغر قدر دونی، اگر تو صحیح طور پر خدا کی قدر کر لے تو ہر شب قدر ہے، ہر شب قدر ہے۔ میں کبھی کبھی کیا آتی ہوں، ہر رات آتی ہوں، میں 21ویں کو نہیں آتی، فقط 23ویں کو نہیں آتی، 27 29 کو نہیں آتی، میں آتی ہوں، سال بھر آتی ہوں۔ کتنی شبیں ہیں جو تو نے کہیں حرام کے کام میں گزار دی، کتنی شبیں ہیں جو تو نے اپنی اللہ و لاب میں گزار دی۔ رسول اللہ کی تو ہر شب قدر تھی، 23 سال میں نبی کی ہر شب قدر رہی ہے، نبی نے قدر کی۔ صاحب سیدہ کہتی ہیں کہ رات کو رسول اللہ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، اتنا قرآن پڑھتے کہ حضور کے پاؤں، جس رات خدا کی عبادت کرتے کرتے پاؤں سوج جاتے اس کو کہتے شب قدر۔ نبی سے پوچھے، نبی بتاتا ہے، ہر شرح نبی کر کے گیا اپنے دین کی، کسی شرح کی ضرورت نہیں، اس کی شرح لے لو، اس کی شرح لے لو۔ قرآن جیسے اپنی تفسیر خود کرتا ہے ایسے حدیث شریف بھی اپنی تعریف خود کرتی ہے۔ رسول اللہ محتاج نہیں، اللہ محتاج نہیں تمہاری تفسیروں کا، تمہاری شروحات کا، اللہ محتاج نہیں۔ لائے کون سی حدیث آپ کہتے ہیں کہ جس کی شرح کرنی میں دوسری حدیث سے اس کی شرح نہ کر دوں؟ یہ خدا کا فضل ہے۔ یا اللہ یہ اس دعوے کو قائم دائم رکھ، میرے دل کو اپنی جگہ پہ قائم رکھ، میرا ساتھی معاون ہو جا، روح القدس کے ذریعے سے میری مدد فرما۔ اگر کوئی سوال ایسا آئے تو دل کو کھول دے، جیسے کھول دیا تو نے موسیٰ کا دل اور دماغ، اور کہہ دیا اپنے نبی کو رب زدنی علما، یفقہوا قولی، بات نہ سمجھا دوں تو کہنا نہ، کہا ایسی بات کرنی سکھا دے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے۔ یفقہوا قولی، اپنے نبی کو پہچانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرح کے محتاج نہیں۔ آج بھی زبان مصطفیٰ اپنے ہر فعل کے بارے میں خود بتاتی ہے، بس جب تمہارا چلاک اور مکار ذہن موش گافیاں اور بریکیاں نکالنے پر تل جاتا ہے نا، پھر شرح شریف حدیث شریف اس پر بند ہو کے سمٹ کر حیا کے پہلو میں اپنے آپ کو غلاف ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ جب تم کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے تو اللہ کی کتاب اپنے اوپر حجاب ڈال کے بند کر لیتی، ہٹ جا، یہ باحیا بندے کے لیے خدا کی کتاب ہے، بے حیا کے لیے نہیں۔ چھیڑ خانی نہ کر میری آیتوں کے ساتھ، چھیڑ خانی نہ کر میری حدیث کے ساتھ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اور اس رات میں خوب صدقہ کریں، اتنا صدقہ کریں کوئی 10 راتوں میں رات باقی نہ رہ جائے، لوٹا دیں خدا کی راہ میں مال اگر ہے آپ کے پاس، دیکھ لیں کون کون کو کن کن کے حق پہنچانا ہے، مگر حق داروں کو، ان گنڈوں اور بدماشوں کو نہیں، حق داروں کو تلاش کر لیں، تلاش کر لیں ان اداروں کو کہ جن اداروں کو ضرورت ہے وہیں پہ مال لگا دیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ لوگوں تک ہی پہنچانا ہے،
اگر خدا کا دین ہی قائم ہو گیا تو سب کی حفاظت کر لے گا، ورنہ سارے مل کے بھی خدا کے دین کی تم حفاظت نہیں کر پا رہے، سارے پڑھتے۔ ایک سیٹ کے پاس میں گیا مولانا کے زمانے میں، بھیجا کہا اسے دارہ بنائے، کہ میں تو بنا رہا ہوں ہسپتال، میں دین کا دارہ کیوں بناؤں؟ حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا، اسے کہنا تھا لوگ تو بالآخر ایک دن مر ہی جائیں گے، خدا کا دین ہی مٹ گیا تو پھر راہ ہدایت پائے گا کون؟ لوگوں تو ایک دن مر ہی جانا علاج کرانے کے بعد میں، سارے دین ساری دنیا کی حفاظت خدا کا دین کر لے گا، لیکن جس نے خدا کے دین کی حفاظت کر لی، دین کے اندر اتنی جان ہے کہ آپ کے 70-80 نہیں کروڑوں اربوں خربوں کو سنبھال لے، مگر آپ کے اندر ایسی جان نہیں کہ آپ اپنے دین کو سنبھال لے۔ دین نبیدہ وانگ یتیماں در در تک کے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا باؤں پھاڑ بٹھا دے۔ آپ کے اندر ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں ہوتے ہوئے آپ کے دل بند ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ فیصلے بدل لو، دیا ہوا خدا کا مال واپس لے لو، ایسے کر لو ویسے کر لو، تو انشاءاللہ اس دنیا میں دیکھ کر لوگ بھگتیں گے۔ یہ خدا کے ساتھ تماشا ہے کہ تم خدا کے دین کے ساتھ فراڈ لگا لو، اور برسوں فراڈ لگانے کے بعد تم خدا کے دین کے خلاف ہو جاؤ، تو سن لو یہ حشر کے دن وہ انجام ہوں گے، دنیا میں بھگت کے مر گئے، تمہاری اولادیں تمہیں ذلیل کر کے ماریں گی۔ یہ میں صاف کہتا ہوں، خدا کے دین کی حفاظت اگر کسی نے کی اور خدا سے عہد کیا، اگر کسی نے توڑنے کی کوشش کی، وہ اپنی خیر منا لے۔ جو لڑکا خدا کی راہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو لے جاتا ہے خدا کی راہ سے، اللہ اس کو اتنا دنیا کے پیچھے ذلیل کرتا ہے، اتنا ذلیل کرتا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں، خدا اس کا فیوچر برباد کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کے آخر کے بعد ایک آتا ہے کہ اللہ نے کیا رشد اور غی دونوں کو الگ کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آدمی جان بوجھ کر طاغوت کے پیچھے جانا چاہتا ہے تو اللہ کہتا ہے جائے۔ اللہ کو کوئی فکر نہیں، خدا اپنے دین کے ساتھ مضبوط کر۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غار ثور کی آواز ہے۔ کوئی مدینہ نہیں بنا تھا، کوئی بدر نہیں ہوئی تھی، ابو بکر کے پاس سوائے چند پیسوں کا کوئی پیسہ نہیں تھا، نبی تو اس حال میں وہاں سے گیا کہ نبی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کا یار ہی تھا جس کے پاس 4 پیسے تھے۔ رسول نے کہا ایسے ہی چلیں گے ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کچھ رضا دے رہا ہے؟ ابو بکر نے رسول کو کہا ہے۔ نبی نے نہیں کوئی اونٹنی لی، نبی نے کوئی کھجور نہیں لی، نبی نے کوئی اپنے ساتھ پانی کا ایک گھونٹ نہیں لیا، کوئی مشکیزہ نہیں لیا۔ نبی نے کہا ہجرتیں اس طرح بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، تجھ پہ لاکھوں کروڑوں درود پیارے نبی، بے حد سلام تجھ پر پیارے نبی۔ آپ کہاں ہیں اللہ کے رسول؟ کوئی اس امت کا حوالی وارث نہیں، اس کے علماء نے دین بیچ دیا، اس کے عالم سیاستدانوں نے تیری دنیا بیچ دی، اس کے مولویوں نے برباد کر دی، اس کے فقر اور روحانیت کے جتنے جام تھے وہ خالی ہو گئے، کسی کے گھڑے میں وہ خالص شراب نہیں جو تیرے ہاں سے ملتی تھی۔ امت مر رہی ہے یا نبی، امت مر رہی ہے یا نبی، امت مر رہی ہے یا نبی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بری خبر کہ شہر اعتکاف بنایا جا رہا ہے جی، شہر اعتکاف، جو اعتکاف تھی ٹوٹل پرائیویسی، اب وہ مل کے بیٹھ کر کھانے کھائیں گے، شہر اعتکاف ہوگا جی، سب سے بڑا ہمارا ہے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کٹھی ہو کے آ گئی، آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی، خیمے نظر آ رہے ہیں مسجد میں؟ فرمایا ایک نے لگایا تھا، دوسری نے دیکھا دیکھی اعتکاف کرنا شروع کر دیا، اٹھاؤ بولو خیمے، چلو اپنے گھروں کے اندر۔ دیکھا دیکھی اعتکاف، نبی کی بیویوں کو دیکھا دیکھی اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف تو آپ سمجھے حج سے بھی اگلی عبادت ہے، اگر مجھ سے پوچھنا چاہے، اس کا کوئی ثواب ہی نہیں آیا آج تک، حج کا بھی ثواب آیا ہے، اعتکاف تو بہت اوپر ہے۔ اعتکاف تو یہ سمجھ لیں کہ بندے کو معراج کرا کے سدرۃ المنتہا پر اللہ نے بٹھا لیا اپنے پاس، اب بندہ اور دونوں ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اعتکاف تو 2 بندے وہاں بیٹھے، ایک خدا ہے اور اس کا بندہ ہے۔ اعتکاف تو سدرۃ المنتہا پہ بٹھا لیا اس بندے کے ساتھ۔ اب خدا چاہتا ہے یہ مجھ سے کچھ کہے اور میں اس سے کچھ کہوں، کچھ راز ہو کچھ نیاز ہو، کچھ راز ہو کچھ نیاز ہو، کچھ بندہ مانگے کچھ میں عطا کروں، کچھ بندہ ہے اپنے بارے میں بیان کرے، کچھ میں اس کو اس کے بارے میں بتاؤں۔ آپ نے اعتکاف بنا لیا، یہ ایک طوفان ہی بنا لیا، پیچھے سے کھانے آ رہے، چیزیں آ رہے، جشن منائے جا رہے، فون کیے جا رہے ہیں، KFC میکڈونلڈ ماں باپ بھیج رہے، میرا بیٹا وہاں اعتکاف پہ بیٹھا ہے۔ اور بھائی
اگر حج شریف کرنے کے لیے 7 سال میں تمہیں کہتا ہوں نا اعتکاف کے لیے 14 سال، کسی عالم کے پاس بیٹھو، فقیر کے پاس بیٹھو، فقیر عالم کے پاس ہی، فقیر کے پاس، دنیا کو جو اپنے پاؤں تلے رون چکا ہو، دنیا سے منہ موڑ چکا ہو، اپنے نبی کی طرف رخ جس کا ہو گیا حنیف، پکا ٹھکا ہو، اس کی جا کر اس کے پاس 14 سال، تاکہ اس کا بھی اندر کھل جائے کہ وہ تو نہیں کوئی بدماش، تمہارا بھی کھل جائے کہ تم تو نہیں بدماش۔ صحبت کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اعتکاف تو شے ہی الگ ہے، عجیب شے ہے لذت آشنائی ہے، دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب لذت ہے لذت آشنائی ہے۔ دو جہان بندہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے، کہتا چھوڑ جو اعتکاف کے مزے ہیں، یہ اعتکاف تو نہیں بھائی، میں تو اس کو مانتا، یہ کون سا اعتکاف ہے؟ عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں جی، فتویٰ دے دیتے ہیں چاہو کر لو پورا، پر نہ مسجد میں فقیر بیٹھا ہے، اب فقیر یہ بیٹھا ہے، یہ نہیں اس طرح ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ خداوندہ یہ رمضان جاتا ہے، بدبخت ہے وہ شخص، رسول اللہ نے فرمایا رمضان اس نے پایا مگر اپنے آپ کو نہ بخشوایا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم کہتے میں بہت بد نصیب ہوں، میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں میرا یہ کام نہیں ہوا، میں بد نصیب ہوں، مجھے عورت نہیں ملی میں بد نصیب، مجھے روزی نہیں ملی بد نصیب، مجھے گاڑی نہیں ملی بد نصیب، میں فلانے منصب پر نہیں پہنچا میں بد نصیب، میرے ماں باپ مر گئے، میرے بہن، یہ بد نصیبی نہیں ہے، یہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ حکم ہیں شہنشاہ معظم کے کہ اس کو اس حال میں رکھا جائے، اس پہ تو آمنا و صدقنا، جیسے آپ جس حال میں رکھے الحمدللہ علی کل حال۔ بد نصیبی تو یہ ہے کہ موقع ہو اللہ کے قریب ہو جانے کا اور اللہ کے پاس ہو جانے کا اور گوا دو، بخشش پا لینے کا، مغفرت پا لینے کا موقع ہو، بالکل جسنو یار وکیندہ ملے تے قیمت ہو بس پلے، اس دے جیڑ نہ تالے آلہ تے او دے بخت سولے۔ کہتا جس کا یار بازار میں محبوب بکنے کے لیے آ جائے اور اس کے پاس اس محبوب کو خریدنے کے لیے پیسے بھی ہوں تو کہتا اس دے جیڑ نہ مقدرہ والا تے او دے بخت سولے۔ اس جیسا کہتا خوش قسمت کون ہے جس کو اپنا محبوب قیمتاً مل رہا اور قیمت بھی پاس ہے اس کے، جس کے پاس اعتکاف آ گیا اور مغفرت کا پروانہ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ کے بخش دیا گیا، اور کرنے کی طاقت اور صلاحیت تھی، اس سے بھی زیادہ بدبخت کہ وہ نہ یہ بدبختی۔ اس کو کہا رسول اللہ نے کہ بدبخت ہے وہ شخص رمضان پایا، بدبخت ہے وہ جس نے سیام پایا، بدبخت ہے جس نے لیلۃ القدر پائی۔ سب چیزیں آخری عشرے میں کٹھی ہو گئیں، اور آپ کو پتا ہے کہ آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے ایک نہیں 2 دفعہ قرآن ختم کیا، اس کے بعد میرا ذہن ہی پلٹ گیا، ایک قرآن 20 تاریخ تک ختم کرے اور ایک صرف 10 دنوں کے اندر ہی ختم کرے، بس تلاوت یاد الہی میں گم ہو جائے، یاد میں تیری میں سب کو بلا دوں، کچھ نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر میں سب گھر بار لٹا دوں، فقط خانہ دل آباد رہے، یا رب رہے تو بس یار میرا اور میں تیرا یار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ خدا پر لٹا دو اگر کچھ لٹا سکتے ہو، دے دو خدا کو اگر یہ 10 دن دے سکتے ہو جاؤ اپنے اللہ کے ساتھ، کونوا مع الصادقین۔ تو آپ جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں، کہا کونو ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، قرآن کی آیت آئی ہو جاؤ، کونو ربانیین بن جاؤ رب والے۔ کبھی تعریف سننا مجھ سے، کبھی رب والے ہوتے کون ہیں؟ کتنی چیزیں صرف اس وجہ سے رہ جائیں گی کہ کوئی سننے والا نہیں، کوئی کان نہیں جو ہمیں سماعت کر سکے، کتنی چیزیں اس وجہ سے رہ جائیں گی، کوئی حاضر نہیں جس کو ہم سنا سکیں، کتنی دریا علم کی اسی طرح بہہ کر ضائع ہو جائیں گے کہ نااہلوں کے سامنے ہم وہ موتی ڈالیں اور وہ اٹھ کر سن کر چلے جائیں اور قدر نہ پائیں، کتنی چیزیں ایسی ہی ایک عالم کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ نا قدردان وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، انہوں نے وہ اللہ کی قدر نہ پہچانی جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کی قدر کرنا خدا کے دین کو سننا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ عالم کے پاس ہی کچھ قدر تھی، اس کی قدر عالم کو نہ قدرہ نہیں کیا، انہوں نے اس کے خدا کے دین کو اور خدا کو نہ قدرہ کیا ہے۔ عزیزو لوٹ آؤ اور بچو ان نام نہاد علماء سے جو تمہیں دنیا ایک ہی دنیا کے اندر نشانی ہے، خود بھی فقر کاٹتا ہو اور تمہیں بھی فقر کاٹنے پر مجبور کرے، یہ بس عالم دین ہے۔
باقی سیاستدان ہے، کوئی ہے اپنے نظریے کے ساتھ مخلص دین، نظریے کا استعمال کر کے، دین کا استعمال نظریے کا کر کے اپنی عیاشی کرنا چاہتا ہے، اپنا نام پانا چاہتا ہے۔ تو کتنے عالم آئیں گے حشر کے دن کہ جن کو صرف اللہ جہنم میں اس لیے پھینک دیں گے کہ تم دنیا میں خطیب اعظم بننا چاہتے تھے، وہ ہم نے تمہیں بنا دیا، تم واعظ خوش بیاں بننا چاہتے تھے، ہم نے بنا دیا، تم مدینے کی بلبل بننا چاہتے تھے، ہم نے تمہیں بنا دیا، سب کچھ تمہیں کر دیا۔ وہ جہنم کتنے سخی ہوں گے جو دنیا میں دکھانے کے لیے مال دیا، چرچا جب ہو گیا پھر مال کی کچھ اور ذہن بدل گئے، فرمایا جہنم کا ایندھن بن کے جائیں گے۔ کتنے ہی میرے جیسے عالم ہو جائیں گے، زبان چلا کے تمہیں توبہ کروا دی، آپ نہ کی، فرمایا جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، خدا بندہ ہمیں ان میں شمار نہ کریں، ہمیں کچھ ایسا کرنے بھی دے، ہم کوئی ایسے کرتوت بھی کریں کہ ہم ان میں شمار نہ ہوں، تیری صرف دعاؤں کے پیچھے نہ رہیں بلکہ کچھ کر کے بھی دکھائیں۔ جب تو نے خلیفہ بنا کے اختیار دیا ہے کچھ کرنے کا تو پھر کریں، ایسے نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ کہہ جاتا ہوں جوش جنوں میں تیرے اسرار، کہتا پاگل ہوں نا تو اندر کی باتیں بھی کر دیتا ہوں، بیوقوف آدمی تم نے میرا راز دے دیا۔ کہہ جاتا ہوں جوش جنوں میں تیرے کچھ اسرار، دے مجھ کو بھی صلہ میری شفتہ سری کا، حشر کے دن میں تیرے پاس آؤں تو مجھ پاگل پن کی اس پاگل پن کو قبول و منظور فرما، دیوانے کی بڑھ کو قبول کر، اس بیوقوف مجذوب کی قبول کر جو تیری راہوں میں لوگوں کو اپنے لیے اپنی دنیا برباد کر کے آخرت کے لیے پکار رہا ہے، اس کو قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اچھا فیصلہ ہے کافروں کا امام، بدکاروں، مغضوبوں اور ظالمین کا امام، گمراہوں اور غضب شدوں کا امام، خدا کے لعنت زدوں کا اور بے ایمانوں اور فاسقوں فاجروں کا امام، جھوٹوں اور لانتیوں کا امام ٹرمپ۔ فیصلہ عجیب ہی اس نے کیا ہے، بیٹھتے ہی اس نے اسی وقت اس نے کہا یہ کوئی تعلیم ہے جو دلاتے ہو بڑے بڑے، ختم، وزارت تعلیم امریکہ کے اندر بند، ریاست آپ دیکھے گی یہ تعلیم ہے۔ پہچان گیا کہ کام کے یہ بندے پیدا تعلیم نہیں کر رہی، چیخی بڑی عوام جی بچوں کے مسائل نے کہا بیٹھ جاؤ، میں جانتا ہوں یہ کیا ہے، اتنا بڑا فیصلہ۔ آپ کے ہاں تعلیمی نظام کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں ڈیلی کے گھر میں بچے پڑھاتے ہو پاگل ہو جائیں گے، ان کو بہت فیصلہ کیتا انہیں تعلیم بڑھانی ہے جی، انہوں نے کہا یہ تعلیم ہے، امریکہ برباد ہو کے رہ رہا ہے، آپ تعلیم دلا رہے ہیں اس طرح کی بچوں کو۔ لے اے جڑے پڑھن جاندے امریکہ دے وچوں ہن امریکہ تو پڑھ کے انہوں نے کہتا تعلیم کوئی نہیں۔ کیسا فیصلہ کیا اس نے، فاسقوں فاجروں کے اماموں کو یہ باتیں سمجھ آ گئیں۔ یہ مومنین کے جو امیر پھرتے ہیں نا، مسلمین امیر تعلیم کو عام کریں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ اور بھائی کفر جب فیصلے کرتا ہے تو اس کی نگاہیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا ہی ہماری خراب ہو جائے گی، اس تعلیم سے تو دنیا بھی برباد ہو رہی، آخرت کا نہیں ابھی اسے سوچا۔ اس نے کہا دی گریٹ امریکہ جو ہے یہ کیسے دی گریٹ اب نیچے فال کر رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ قرضے امریکہ نے لیے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ شاید آپ کو نہیں پتا، آپ تو چھوٹا سا قرضہ لے کے آئی ایم ایف میں نیچے پھنسے ہیں۔ وہ دیکھیں یہ فیصلہ کر گیا، آپ پڑھی جا رہے ہیں پی ایچ ڈیاں تو ایم فل تو یہ تو وہ پڑھی جا رہے ہیں، ان کو پتا ہے آئندہ 100 سال بعد یہ تعلیم ہی نہیں چلنی۔ آپ کو بھی 100 سال بعد جا کے ہوش آئی کہ 100 سال پہلے انہوں نے اس چیز سے ترقی کی تھی، بھائی کی ہوگی پر انہوں نے پھر اپنائی نہیں۔ آپ کو بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ بندر کی اولاد ہیں، ڈارون ہیں آپ، تو باندروں کو کیا پتا ہے؟ میرے ابو جی آدم علیہ السلام تھے کہ باندر تھا؟ کہاں اسلام کے آدم علیہ السلام جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے خلق کیا، فرشتوں کو کہا سجدے کر، اس کو یہ تعلیم کا نور اتنا بلندی پر کھڑا کرتا ہے کہ انسان کو فخر کہ مجھے فرشتے، کہاں یہ
کہ آپ بندر کے ہی نسل ہیں، ارتقا کر کے انسان بن گئے ہیں۔ تعلیم کا فرق واضح نہیں آتا؟ تو یہ اس نے سب سے اہم کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو دارالسلام والے کر رہے ہیں بھائی، ہم نے تو کر لیا ہوا اپنا کام۔ مجھے تو اس وقت 35واں سال ہے، تعلیم پڑھ کے مولانا اسحاق صاحب نے پڑھا کے کوئی مولانا کا شاگرد جس کو دعویٰ ہے میں مولانا کے گھر بھی جاتا تھا روٹی کھاتا تھا، سامنے تو آیا کہ اس نے مولانا پہ تعلیم پر کتنے لیکچر لیے ہیں، کون سی کتابیں وہ تعلیم پہ ریکمینڈ کرتے تھے، گروپ چلا رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، وارا کلپ شیئر کر دیا، یہ علم ہے؟ یہ تو ایسے ہی جیسے کسی نے قرآن کی چیز کوئی شیئر کر دی اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گیا، عمل نہیں کرتی قوم نہ کرے۔ شیئرنگ سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی عمل کر کے دکھائیں۔ تو میں تو الحمدللہ ان کے ہوتے ہوئے نصاب تیار کر لیے، کتابیں تیار کر لی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اندر ہی اندر میں نے کتنے کام کر لیے۔ تو الحمدللہ اب اگر ادارہ بن رہا ہے تو اس میں پہلی میں نے صرف بنیاد ہی، کوئی شے نہیں بنائی، ادھر بیٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ کے نبی نے جس طرح مدینے میں آتے ہی سب سے پہلے مسجد بنائی تھی، میں نے آج سب سے پہلے وہاں مسجد ہی بنائی، اسی کی بنیاد رکھی کہ یہی تعلیم کا آغاز ہوگا۔ کوئی وہاں الگ سے کالج، اسی مسجد کے کونوں گوشوں کے اندر ستونوں کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگ خدا کے دین کو پڑھیں گے بیٹھ کر، جیسے مسجد نبی میں پڑھتے تھے۔ اصحاب صفا ذکر اذکار کرنے والوں کا نہیں، تعلیم اور تعلم کا تھا کہ وہاں بیٹھ کر لوگ قرآن سیکھتے تھے، اس لیے صحابہ صفا تھے۔ چبوترے پہ جا کے میں اتنے نماز پڑھی، پھر اس بعد آ کے میں گمراہ ہو گیا۔ آپ جہاں روزانہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق یار ڈیلی آتے تھے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے، جمعہ پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے۔ اللہ نے کہا نبی 70 بار بھی ان کے لیے توبہ کی دعا کرے، توبہ کوئی نہیں قبول ہونی، ان کی کوئی مغفرت نہیں، قرآن مجید میں بتایا۔ اس لیے الحمدللہ جس چیز کو اور فتنے کو ہمارے اساتذہ اور اقبال پہچان گیا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، کہتا ہے اس کے اندر جو خودی ہے نا، کہ میں اللہ کا بندہ اور خلیفہ ہوں، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، کہتا بڑی پکی شے ہے اس کی خودی، اس کے نبی نے اس کو بڑا مضبوط کیا ہوا اندر سے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو۔ انگریزوں کا پلان ہے یہ بھوکے رہ کر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکالو، کہتا ہے یہ بھوک سے نہیں مریں گے، یہ روح محمد نکالو گے نا پھر یہ مریں گے۔ ان کے اندر ان کا نبی بستا ہے، اس کا حالت نکالو، کیا کریں، ان کو بے عمل بناؤ۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس نے کہا جدید تعلیمی نظام بناؤ، اس کے اندر ان کی فکر معاش اور سب کو لا کے اس کی خودی کو اس کے اندر ڈالو۔ کیا تیزاب میں جو چیز کیا جاتی ہے وہ نرم پڑ جاتی، ہو جائے نرم تو پھر جس طرف چاہے اسے پھر فاسق بنا، فاجر بنا، گے بنا، لیزبین بنا، کنجر بنا، نشئی بنا، جوئے باز بنا، دھوکے باز بنا، فراڈیا بنا، کرپٹ بنا، سب کچھ بنا لے، جونک بن کے غریبوں کا خون چوس لے۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم تو پھر جس طرف چاہے اسے پھر۔ یہ تعلیم نہیں، یہ رسول اللہ کی روح ہم سے نکال لیتی ہے۔ جب وہ بچے کی روح نکل جاتی تو بچہ بے حیا ہو جاتا ہے۔ ایک نبی ہی تو ہوتا ہے جو روک سکتا ہے دنیا میں، یا اللہ روکتا ہے یا زمین پر نبی کی روح ہوتی جو روکتی، باقی کوئی روکتا ہی کوئی نہیں بندے کو۔ کون روک سکتا ہے؟ جائیں نہ ماں منتیں کرتی، باپ، لڑکیاں بھاگتی نہیں گھر سے، پاؤں میں رکھتے ہیں، وہ لڑکی کہتی میں نے اسی یار کے ساتھ جانا ہے، ساری دنیا منتیں کرتی، لیکن اگر روک سکتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پھر دل دہلتا کہ رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، اللہ کے ہاں کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے سب سے پہلے ٹرمپ نے وزارت تعلیم بند کر دی امریکہ کے اندر کہ بھائی بس ہو گئی تعلیم، ہم دیکھ لیں گے۔ پوری دنیا کے اندر اس نے اب پھیلی ہے، یہ وائرل ہو گئی، عربی کے اندر بھی، فارسی، سب۔ یہ کیا فیصلہ کر دیا اس نے؟ 150 سال پہلے ایک فیصلہ کیا کالج یونیورسٹیاں بنانے کا، اب اس نے ان کو سمیٹنے کا، اب ایک نئی شے متعارف کرائے گی، ریاست جو پڑھانا چاہے گی وہ پڑھا جائے گا۔ یہ پھر اب پالیسی ادھر بھی آئے گی، اب یہاں پر بھی وہ آپ کو جو ان کو کل پرزے چاہیے، جو نٹ بولٹ چاہیے آپ کو ان کے جہاز کو چلانے کے لیے، وہ آپ کو تعلیم پڑھائیں گے، آپ ان کے نٹ بولٹ کل پرزے بن کے ادھر جائیں گے، ان کے نظام کو چلائیں گے۔ آپ کو پرزے بنانا ہے، انہوں نے اپنے ملک والوں کو پرزے بنا لینا ہے، تو آپ کیا شے ہیں؟ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ سمجھ گئے؟ اب تو ہمیں کوئی مانے کہ کب ماننا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، جس فتنے کو ہم نے پہچان لیا
استاد سے میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ فتنہ کہاں ہے. حضرت حذیفہ بن یمان ساری دنیا رسول اللہ سے کچھ اور پوچھتی تھی, حضرت حذیفہ پوچھتے یا رسول اللہ فتنہ دین کیسے برباد ہوا یا ہوگا یا ہو, اس کی کیا ہے؟ تو رسول اللہ ان کو بتاتے تھے. رسول اللہ نے اپنا رازدان ان کو بنا لیا اور کسی کو منافقوں کے نام نہیں بتائے. حضرت حذیفہ حضرت علی کو بھی نہیں بتائے. میں نے اپنے استاد سے فتنے ہی پوچھے ہیں کہ فتنے کیا ہیں, کہاں سے ہم مرے ہیں, کدھر کو ہم جا رہے ہیں, ہوگا کیا, کریں گے کیا, زد کہاں پہ رکھنی, استاد جی عمر کس پر گزارنی ہے. اس نے کہا چھوڑ یہ سیاستیں فلانا ٹمکانا کالج یونیورسٹی ہیں, نا 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 نا, یہ بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم تباہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, برباد ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ کا کوئی چاہنے والا نہ رہ گیا اور اب آپ کی حالت خراب, پوری دنیا کے اندر ہر طرف سے ذلت برس رہی. مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ خواہشات نفس بھی پوری نہیں ہو رہی. لڑکے لڑکیوں کی تلاش میں ہیں, لڑکیاں لڑکوں کی تلاش میں, باوجود زنا کرنے کے سکون نہیں آتا. یہ بھی بتانا ہے میں نے خواہشات نفس کہ سکون پھر کیوں نہیں آتا جب بندہ اس کے ساتھ اتنی دیر رہتا ہے بیٹھتا ہے, دل کا قلب کا سکون کہاں گیا ہے؟ دولت اکٹھی کرنے کے باوجود سکون نہیں آتا, شرابیں پینے کے بعد نشوں کرنے کے بعد پھر سکون نہیں آتا. یا تو آئے نا سکون, سکون کہاں سے آئے؟ سکون جس کے پاس تھا آپ اس کے پاس آتے نہیں, اس اللہ کے پاس تھا, اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو دنیا بھی نہیں مل رہی, کتنے جوتے پاڑے یار, اس قدر ذلت بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے, وہ بھی نہیں مل رہی. کافروں کو تو دنیا مل گئی نہ عیش کر رہے ہیں, چلو ان کو تو ہم سمجھائیں, آپ کو وہ بھی نہیں مل رہی, نہ یہ بھی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. اللہ کی بارگاہ سے بھی راندہ درگاہ ہو گئے, رمضان خالی برباد. نہ لڑکیوں سے باتیں کرنے کا چسکا ہی پورا ہو سکا کہ وہ آپ کو کچھ کر دیتی, کچھ نہ کر کے آپ کو فائدہ ہو جاتا. دونوں طرف سے رات دی رات. اس کو اللہ کے نبی نے کہا خاسرہ فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ بندہ جو دنیا میں بھی گھاٹے میں چلا گیا اور آخرت میں بھی گھاٹے میں چلا گیا. بھائی لوٹ آئیں, اللہ آپ کو اور مجھے کوئی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہو رہا ہے اس میں حصہ ڈالیں, آگے بڑھیں. سبحان اللہ والحمدللہ. یہاں پہ ماشاءاللہ لڑکیاں آئے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے, تو وہ اللہ کا فضل ہے, وہ اپنی دن رات یہاں پہ کرتے ہیں ماشاءاللہ. 70 کے قریب رکھتے ہیں, سمجھائیں کہ روزانہ 70 رکھتے ہیں بھی پڑھنی ہے, 3 سپارے بھی ڈیلی ترجمہ اس کا لکھ کے اس کا خلاصہ نکالنا ہے, وہ بھی سارا دن کام کرنا ہے. سحری افطاری سادہ, ٹھیک ہے نا, کوئی یاشیاں نہیں میں کراتا یہاں پر. ٹائم سے 7:30 8 بجے سو جاؤ, صبح پہلے ٹائم 2:45 3 بجے اٹھ جاؤ, تہجد پڑھو, سارے وطر پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے, سارا اللہ کا فضل ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ یہ چیزیں قبول و منظور فرمائے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. شرط اس میں یہی ہے کہ چھوڑ کر سب کو آنا ہے. ایک بات, کوئی پیچھے نہ آئے, میں اب روٹی دینے جا رہا ہوں, بیٹے کا یہ دل کرتا ہے, بیٹے کا وہ, بند کریں. ماں باپ کو ساری دنیا سے کٹ کر یہاں آ کر بیٹھے, ٹیلی فون بند, کوئی موبائل نہیں. کچھ آئے تھے وہ کچھ وجوہات سے چلے گئے, کچھ تو ویسے ہی تھے نکل گئے, کچھ وہ تھے جن کو مجبوریاں تھیں. بھائی اللہ ہی قبول کرنے والا ہے, اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں قبول و منظور فرما. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو تیرے نبی کے دین کو گرا دے خدایا اس کو, جو تیرے نبی کو مٹانے کے لیے مٹا دے خدایا اس کو, اور نصرت اور مدد فرمان مجاہدین کی اور ان لوگوں کی جو تیرے نبی کے دین کو بلند کرنے کے لیے اپنا مال دولت پیسہ جان آبرو سب لٹا دے, ان کی مدد فرما. جو مشرک کافر تیرے نبی کے دین کو نیچے گرانے کی کوشش کرے خدایا ستیہ ناس کر کے غارت کر دے اس کو زمین سے. ربنا لا تعجلنا فتنۃ للقوم الظالمین. اے ہمارے رب, ہمارے غزہ کو ہمارے شام کو ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. خدایا ایسے ظالموں کو مسلط نہ فرما جو رحم نہ کریں بچوں پر, یتیموں, بیواؤں اور مسکینوں کے اوپر. خدایا ہم مجرم ہیں,
ہم مجرم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں جا سکتے، ہم اچھی سحریاں افطاریاں کھانے کھا کر موجیں کرتے، خدایا ان کے بھوک اور پیاس اور ٹھٹھرتی راتوں میں بیٹھے، یا اللہ یہ شرمندگی اور افسردگی ہمیں مار دے گی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ ہم جو اپنی جگہوں پر بیٹھ کر کوشش کر رہے ہیں اور اس ورق کو الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرما۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ختم تو نہیں کر سکتے، مگر منہ کے اندر وہ جو ہدہد اپنا پانی لے جا کر گراتی رہی، ہمیں ہدہد شمار فرما، ہمیں وہ پرندہ ہی شمار فرما، ہم بیدار کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ پہنچ کر جنگ نہیں لڑ سکتے اللہ، ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد فرما، ان کو روٹی دے پانی دے اللہ، وہ روٹی پانی بھی جانے نہیں دیتے اللہ، کیا کرے اللہ؟ اللہ اگر تو کافروں کے لیے مان اور سلوے اتار سکتا تھا، فلسطین کے لیے مان اور سلوہ اتار دے۔ وہ تو محتاج نہیں تھے، یہ تو محتاج ہے خدایا، تو محتاجوں کو زیادہ دیتا ہے، حقداروں کو زیادہ، اب تو حقدار ہو گئے تیری امت کے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صفحہ شریف